اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد علیہ. ایک بہت ہی اہم اخلاقی موضوع جو کہ تقریباً ہر گھر کے اندر پیش آتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا. رشتہ دار سے دست و گریباں ہیں، ساسیں بہوؤں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، بھائی بھائی، بہن بہن، بہن بھائی، آفیسز کے اندر لڑائی و جھگڑے، کاروبار کی جگہ پر لڑائی و جھگڑے. یہ ایک عمومی مزاج لوگوں کا بن گیا ہے. اب اس کی وجوہات تو مختلف ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات بیچ میں آئیں گی، لیکن ہم آپس میں لڑائی و جھگڑے کو کیسے بڑھنے سے روکیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا اور کج بحثی کرنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں، اور جو لوگ بھی ایسا کریں گے یعنی لڑائی و جھگڑا کریں گے، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اب بتائیے، کوئی شخص اپنے کیا اعمال پہ اپنے بھروسہ کر سکتا ہے؟ جو رہی صحیح صرف ہمارے لیے صرف ایک امید ہے، وہ پیغمبر اکرم کی اور ائمہ اہل بیت کی شفاعت ہے. وہ بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت میں ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک تو شان کے خلاف ایک مسلمان کی، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. تو اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس بات کو پہلے شروع میں سمجھنا چاہیے. اور پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جبرائیل جب بھی میرے پاس آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود کو لوگوں کی دشمنی اور جھگڑے سے بچائے رکھو. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے تھے جو شخص بھی 3 چیزوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جھگڑے کو ترک کرے، خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. کتنی اب اس سے پہلے آپ نے مذمت سنی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت نہیں کروں گا جھگڑا کرنے والوں کی. اس کے بعد پیغمبر اکرم یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اچھا، یہ نہیں کہ چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی دوسرا جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ، دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ہر صورت میں جھگڑے کو ترک کرو، خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. اور فرمایا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد کہ لڑائی و جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جسے یا تو اپنے دین میں شک ہوتا ہے یا اس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوتی، یعنی تقوی اس کے پاس نام کو نہیں ہے اگر یہ شخص لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہے. اس سے اس کی مذمت پتہ چلی. اور فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرو، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہوں گی. لوگوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، نئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں کتنی ہمارے بزرگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب وہ کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کی ایک وجہ بہت ساری وجوہات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لڑائی و جھگڑا آپس کا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سینوں میں جو ہے کینے پل رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں، دشمنیاں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کے اندر سے کینے کو اکھاڑ پھینکو، اور اس ذریعے تم دوسرے شخص کے دل سے بھی برائی کا خاتمہ کر دو گے. یعنی جب تک آپ کے دل سے کینہ نہیں نکلے گا، دوسرے شخص کے دل سے بھی کینہ نہیں نکلے گا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، اس طرح کا یہ حساب کتاب.
ایک اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہے تو لامحالہ دوسرے کے دل میں بھی کینہ ہوگا. اپنے دل کے کینے کو نکالیے تاکہ دوسرے کے دل سے بھی کینہ ختم ہو, تو یہ لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہوں گے. اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صلی اللہ علیہ محمد شاہ عبدالعظیم سے, اے عبدالعظیم میری طرف سے میرے دوستوں کو سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ وہ شیطان کو اپنے لیے راہ نہ دیں, انہیں سچ بولنے اور امانت کی ادائیگی کا حکم دو, اور جو باتیں ان کے لیے بے فائدہ ہیں ان کے بارے میں انہیں خاموش رہنے اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کا حکم دو. لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کا حکم, یہ ہمارے 8ویں امام کی الگ سے جو ہے وہ ہدایت ہے. پھر فرمایا حضرت امیر نے کہ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو, کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نفاق ایک تو وہ ہوتا ہے منافقت, ایک آدمی بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے ہے, ایک ہے نفاق عملی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. نفاق یعنی ہمارا کردار ہمارے علم کے مطابق نہیں ہوتا ہے, تو یہ جو ہے لڑائی و جھگڑا آپس میں نفاق پیدا کرتا ہے. پھر یہ جتنی باتیں اس کو اپنے علم کے مطابق پتہ ہوں گی یہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا, یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جتنے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوں گے یہ چیز ہوگی اس میں. اور یہ بھی پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد کہ آگاہ ہو جاؤ, میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر دیتا ہوں جس کا ثواب روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے, اور وہی عمل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرو, کیونکہ ان اختلافات سے انسان نابود ہو جاتا ہے. ہر بات میں اختلاف, کہیں موافقت ہم آہنگی ایک نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا چاہیے, اختلافات کو انسان دور کرے. اچھا, دینی امور میں بھی جو جھگڑا ہے یہ شبہات پیدا کرتا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت امیر نے کہ دین کے بارے میں لڑنا جھگڑنا یہ یقین کو فاسد کر دیتا ہے. آج کل مذہبی بحثیں بہت شروع ہو گئیں, مذہبی بحثیں, اس میں آپس میں ایک دوسرے, آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں, اس قدر لڑائی اور جھگڑے کی فضا آپس میں بحث و تخمیس میں پیدا ہو جاتی ہے, یہ یقین کو فاسد کرتا ہے. اچھا, اسی طرح سے تواضع و انکساری کی ایک بات یہ بھی قرار دی گئی کہ انسان لڑائی اور جھگڑے کو ترک کر دے. لڑائی اور جھگڑے کو ترک کرنا یہ تواضع و انکساری کے اندر شامل ہے, کیونکہ ظاہر اگر وہ لڑائی جھگڑے کرے گا تو اس کے برخلاف یعنی تکبر کا گویا اس میں اظہار ہوتا ہے کہ بس میں جو ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, دوسرا نہیں کہہ رہا. یہ آپ کے سامنے کچھ احادیث اس وجہ سے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو مضمون کی اہمیت کا احساس ہو جائے. اس کے بعد ہم ان طریقوں کے اوپر جائیں گے کہ اس کو ختم کیسے کریں یا کم کیسے کریں لڑائی جھگڑوں کو. تو دیکھیے کم سے کم یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے وعدے کے اوپر تو کم سے کم بھروسہ انسان کو کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرم نے جو وعدے کیے, دیکھیے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرماتے ہیں انا زعیم و بیت فی اعلی الجنہ و بیت فی وسط الجنہ و بیت فی ریاض الجنہ. میں ضمانت دیتا ہوں, انا زعیم, میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ایک مکان کی. کس شخص کے لیے؟ کہ جو کہ جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. زعیم, میں ضامن ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں اس کو کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اس شخص کو کہ جو کہ جھگڑے کو ترک کرے خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. تو کم سے کم انسان پیغمبر اکرم ہی کی اس بات پر یقین کر کے اور ان کو مان کر جنت میں اعلیٰ ترین درجے کے اندر مکان کو حاصل کرے. دیکھیے یہ بھی آیات کے اندر ہی آئی ہے کہ اللہ دیکھیے زمین پر فرماتا ہے کہ زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو, کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ فساد کرنے والوں کو دو ان اللہ لا يحب المفسدین, یعنی ظاہر ہے جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں, پروردگار ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا.
اچھا لڑائی جھگڑے سے ایک تو دیکھیے رحمت اور برکت اٹھ جاتی، معاشی مشکلات انسان کی کھڑی ہو جاتی ہیں، صحت کے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، شادیاں میں تاخیر ہو رہی ہے، طلاقوں تک کے اوپر نوبتیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو، اس سے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی انسان ہمیشہ کمزور پڑ جاتا ہے جہاں پہ بھی لڑائی اور جھگڑے اس انداز سے ہوتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مومنین میں اختلاف پیدا کرے۔ وہ ملتا ہے نا روایت میں کہ بہت سارے شیطان، چھوٹے شیطان تھے اور وہ بڑے شیطان کے پاس اپنے اپنے کارنامے بتا رہے تھے۔ کوئی شیطان یہ بتا رہا تھا آج میں نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اس نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے لیکن سب سے بڑا عمل بتاؤ کہ کس نے کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلاں کو یوں بہکا دیا، فلاں، سب نے اپنے اپنے گناہ گنوائے جو لوگوں سے کروائے تھے، لیکن شیطان کی نگاہ میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک چھوٹا شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے تو بہت ہی کوئی چھوٹا سا ایک عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کون سا عمل؟ کہا کہ دینی طالب علم آپس میں جا رہے تھے بچے، میں نے ان سب میں آپس میں جھگڑا کروا دیا اور یہاں تک کہ وہ لوگ مدرسہ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ شیطان نے کہا سب سے بڑا کام، شیطان نے شاباش دی کہ سب سے بڑا کام تو تم نے ہی انجام دیا کہ تم نے جھگڑا کروا دیا۔ تو یہ دیکھیے اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان کی شاباشی کا یہ چیز سبب بن رہی۔ اور پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جو لوگوں میں ہے وہ جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑالو۔ اچھا اب دیکھیے ایک بات اس میں ضرور رہنی چاہیے، گھروں میں بھی دیکھیں یعنی اختلاف رائے ضرور کیجیے لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، بس جھگڑا ہی ہونا ہے۔ یعنی ضروری نہیں، گھر میں کوئی چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، ابھی ہم گھر کو زیادہ فوکس کریں گے، ویسے تو جھگڑے ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں، لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہی نہیں کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کو خراب کر لے۔ آپ کبھی بھی گھر میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ مثلا کسی موضوع پہ اختلاف ہو رہا ہے تو بغیر لڑے جھگڑے آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے۔ اچھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد باز بھی بہت ہیں، بس ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فوراً حل ہو جانا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ جو دلائل سے بات کرو ابھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، تین دفعہ کریں، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ وہ شخص آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ جھگڑے کے بغیر دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کریں، اپنے موقف کو، تو اس سے بغیر لڑے جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا، خراب نہیں ہوگا۔ یعنی گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا یا یہ کہ خراب ہو جائے گا، یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے کو کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ اگر اختلاف رائے کو آپ نے اچھی طرح سے حل کیا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا، اور اختلاف رائے کو آپ نے بدترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے جس کی ابھی مثالیں آئیں گی تو جھگڑا ہوگا۔ دیکھیے ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ آپ خود یہ سمجھیے کہ جھگڑے میں آپ کا جیتنا زیادہ اہم ہے یا گھر میں امن و امان رہنا زیادہ اہم ہے، یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگ برائے امن جاتے ہیں، بہت سے ہوتا ہے نا کہ وار فار پیس، یعنی ہم اس وقت جیسے ابھی لڑ رہے ہیں تاکہ بعد میں امن ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ گھر میں اصل میں جھگڑے کے اندر جیتنا اتنا اہم نہیں جتنا امن و امان کا قائم رہنا زیادہ اہم ہے۔ اور وہ بھی مثلا مرد ہیں وہ خواتین کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جو برادران اہل سنت کے عالم دین تھے مولانا اشرف علی تھانوی، وہ ایک جملہ بڑا اچھا کہا کرتے تھے کہ مردوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ جو شخص بھی عورتوں سے مناظرہ کرے گا وہ یہ بات کان کھول کر سن لے کہ شکست اس کا مقدر بن چکی۔ تو بہرحال گھر میں یہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مردوں کو ہر صورت میں شکست کو برداشت کرنا، تو جھگڑے کا فائدہ کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ہمیشہ ہارنا ہی ہو۔ تو بہرحال اچھا اب آ جائیے کہ اس لڑائی جھگڑے کو روکنے کے بہترین حل کیا ہیں۔ بہترین حل دیکھیے، پہلا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ جو بھی جھگڑا کر رہا ہے نا دوسرا فریق، اس کے سامنے سے آپ ہٹ جائیے، سامنے سے ہٹ جائیں اس کے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ لکڑی کے ختم ہونے پر آگ خود بخود ختم ہو جاتی ہے،
یعنی اگر اس کے سامنے آپ معذرت کر کے کمرے سے باہر چلے جائیں، تھوڑا سا وقت لے لیں، باتھ روم کے بہانے سے چلے جائیں، یہ فرار نہیں ہے، یہ جھگڑے کو حل کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذرا کول ڈاؤن ہونے کا ٹائم ملتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، پہلے تو اسٹیم آؤٹ آدمی ہوتا ہے نا، جو مخالف ہے نا اس کو اسٹیم آؤٹ ہونے دیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بلند آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے، مسلسل بولے چلے جا رہا ہے، آپ بالکل خاموشی اختیار کریں، اس کو اسٹیم آؤٹ ہو جانے دیں۔ جب وہ اسٹیم آؤٹ ہو جائے گا، ساری بھاپ اس میں سے نکل جائے گی، پھر وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ اس کے سامنے اگر رہے تو پہلی والی چیز تو ابھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا روکنے کے لیے ایک تو اسٹیم آؤٹ ہو جانے دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ سامنے رہیں گے تو آگ بھڑکتی رہے گی، یہ اہم ہے۔ اس کو پریکٹس کر کے کبھی دیکھیں، کبھی معلوم ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی جھگڑے کے موڈ میں ہے تو اس وقت سامنے سے ہٹ جائیں اس کے، آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑائی جھگڑا آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ ابھی ہم روکنے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو کس طرح سے ہم کم کیا جائے اور روکا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑائی اور جھگڑا جو شخص کر رہا ہو اس کی کسی بات کا اس وقت جواب ہی نہ دیں۔ دیکھیے جھگڑا اسی وقت بڑھتا ہے جب آپ ترکی بترکی جواب سوال ایک دوسرے سے جو ہے نا ہو رہے ہوتے ہیں، جواب در جواب۔ اچھا اب دیکھیے یعنی بالکل خاموشی اختیار کرنا، بالکل خاموشی۔ تو البتہ پھر وہاں وہی بات ہی آ جاتی ہے کہ عام طور پر گھروں میں بیویاں شوہر کی خاموشی سے بھی زیادہ راضی نہیں ہوتی، جو میں اکثر دفعہ سناتا بھی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح سے خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی تھی اور بیوی بولے چلی جا رہی تھی، تو بالآخر بیوی تنگ آ کر بولی کہ تمہاری اسی گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ اگر خاموش بھی رہتا ہے تو بھی اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے کو بولنے دیں، چیخنے دیں، لیکن آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اس سے آپ کا وقار برقرار رہے گا۔ اور اگر آپ کو بالفرض بولنا بھی پڑے تو حتی الامکان اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں، اس کی پریکٹس کیجیے آپ۔ ہمیشہ جب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیخنا چلانا جہاں پر بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ ہم نے آیت اللہ فاطمی نیا کی ایک تقریر کا اقتباس کچھ پچھلی نشستوں میں پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس گھر میں بھی چیخنا چلانا ہوتا ہے وہاں سے فرشتے فرار کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور ان کی جگہ شیاطین لے لیتے ہیں۔ جس گھر میں بھی چیخنا چلانا ہو، اگر بالفرض آپ کو بولنا ہی پڑے تو حتی الامکان اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں، کیونکہ دیکھیے آپ کا یہ جو چیخنا چلانا ہے نا، یہ اصل میں ایکسپلوسیو ہے، یہ بارودی مواد ہے، یہ جھگڑوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ یعنی جتنی آپ اپنی آواز کو جھگڑے کے اندر بڑھائیں گی اتنا ہی زیادہ جو ہے سمجھیں آپ فیولنگ کر رہی ہیں اس میں، اور ذرا سی بھی گرمی سے وہ چیز پھٹ جاتی ہے، جو ایکسپلوسیو ہوتا ہے وہ اسی طرح تو پھٹتا ہے۔ تو اور جھگڑوں سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نقصان فریقین کا ہوتا ہے، گھر میں رہنے والے اور افراد کا ہوتا ہے، بچوں وغیرہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو دوسرا اگر کوئی شخص اپنے نقصان پر زیادہ کمر بستہ ہے تو آپ پارٹیسپیٹ کر کے خود اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کم سے کم اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور چیز جو علماء اس سلسلے میں فرماتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے رد عمل دینے میں ہمیشہ آپ تاخیر سے کام لیں۔ اس نے ابھی ایک بات کہی، آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر، آپ بھی جواباً بات کہہ سکتے ہیں، اسے خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن آپ فوری رد عمل نہ دیں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں اس بات کا جواب ان کو دوں گی لیکن کل دوں گی، کسی اگلے دن دوں گی، کئی دن بعد دوں گی۔ اور یقین کیجئے کہ وہ اگر جیسے ہی آپ نے رد عمل دینے میں تاخیر کی نیت کی کہ میں ابھی جواب نہیں دے رہی، ابھی ان کو بولنے دو، جھگڑا کرنے دو، یا آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں، وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں، خاموش ہو جائیں، یا بہت ہی ہلکی آواز میں کچھ بات کر لیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے رد عمل دینے میں تاخیر سے کام لیا تو یقین کیجئے کہ آپ نے جھگڑے کو وہیں ختم کر دیا۔ دیکھیے حکومتیں تک رد عمل دینے میں تاخیر سے کام لیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، رد عمل کچھ لوگ فوراً دے دیتے ہیں، کچھ تاخیر سے دیتے ہیں۔ ابھی امریکہ کا صدر جو بائیڈن جو منتخب ہوا، کچھ حکومتوں نے اس کو مبارکباد دینے میں تاخیر سے کام لیا، یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اونٹ کس طرف جا رہا ہے، کیا
یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے سوچنے کا ذرا ٹائم مل جاتا ہے. رد عمل فوراً نہ دیں. اگلا جھگڑا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منفی الفاظ کبھی استعمال نہ کریں. گالیاں دینا, طنز کرنا, برا بلا کہنا. دیکھیے برے الفاظ ہمیشہ کسی بھی شخص کے دل پر جو منفی الفاظ ہیں بہت برا اثر کرتے ہیں. مثلا کسی کو کہیں کہ غصے سے کہ وہ جاہل, اندھے, دیکھ کے نہیں چلتے, یا مثلا گاڑی کوئی چلا رہا ہے, اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا. اب آپ خود بتائیے کہ کبھی اس طرح کے جو منفی الفاظ سن کر کسی بھی شخص کے دل میں لڈو پھوٹیں گے یا کڑواہٹ آ جائے گی؟ اور دوسرے کو جاہل کہنے سے کیا اس کی جہالت دور ہو جائے گی یا اس کی جہالت بڑھے گی؟ بڑھے گی. وہ جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا, جھگڑا ہمیشہ بڑھے گا. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ منفی الفاظ کو بالکل بھی استعمال نہ کیجئے, بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ ہمیشہ چاہے وہ گالیاں ہوں, گندی گالیاں ہوں, یا عرف عام والی کم بخت اور فلاں اس طرح ٹائپ کی بھی اگر کچھ ہیں تو اس طرح کی بھی چیزیں, یعنی کوئی بھی منفی الفاظ رد عمل میں آپ نہیں بولیں. اس سے ہمیشہ فیولنگ ہوگی, جھگڑا بڑھے گا. اس قسم کا ایک بھی جملہ اگر آپ نے نکالا تو وہ اس کو 10 سے آپ ملٹیپلائی کر لیں جھگڑے کو, جو صرف اور صرف اس کا کام دے گا کہ آپ نے ایک منفی جملہ یا ایک طنز ایسا کیا اور اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور جھگڑا اور بڑھے گا. اور ایک چیز بہت اہم, وہ یہ کہ وقتی طور پر مونچھیں نیچی کر لی جائیں. اب اس کے کیا معنی؟ ظاہر اس طور پہ کہا جا رہا ہے, خواتین کہیں گی پھر ہمارے لیے تو نہیں ہوا یہ. مونچھیں نیچی کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ خواہ آپ غلطی پر نہ بھی ہو نا, تب بھی آپ معافی مانگ لیں. یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کی کوئی عزت کم نہیں ہوگی. یہ ایسا ہی ہے کہ گویا آپ نے آگ پر پانی ڈال دیا. دیکھیے عدالتوں میں بڑے بڑے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی میں آتا ہے, خبروں میں آتا ہے, اخبارات میں آتا ہے کہ فلاں نے غیر مشروط معافی مانگ لی اور عدالت نے کیس جو ہے نا خارج کر دیا. اب چاہے دل سے نہیں مانگی, انہیں عدالتوں کو بھی پتا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم غیر مشروط معافی مانگتے ہیں. تو آپ کی غلطی اگر نہیں بھی ہے, وقتی طور پر اگر آپ اپنی مونچھیں نیچی کر لیں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ جھگڑا ختم ہونے سے, آپس میں ناچاکیاں ہونے سے رہ جائے گا, تعلقات بگڑنے سے بچ جائیں گے, اور قطع رحمی ہونے سے بچ جائیں گے آپ. تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ 2-3 جملے اگر انسان بول دے کہ میں چلے میری غلطی ہے, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے یا معافی مانگتی ہوں, یقین کیجئے اسی وقت جھگڑا 90% کم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی 2-4 جملے ہوں, لیکن آپ دوبارہ اپنی معافی کی تکرار کر لیں. خواہ جب بھی آپ نے نہیں سنا تھا پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جس سے پہلے ہم نے بیان کی ہے کہ جھگڑے کو ترک کرو خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. آپ حق پر ہیں, لیکن حق پہ ہونے کے باوجود آپ کہنے اچھا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے, اور اس انداز سے کہیں کہ وہ دیکھیے گا آپ فوراً وقتی طور پر آپ نے ایک بہت بڑے مقصد کو حاصل کیا, اور کیا صرف زبان کو تھوڑا سا ہلا کے معذرت کے چند کلمات کہہ کر. کتنی 2-3 جملے بول دیں گھر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور تعلقات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے, تو کیا فرق پڑتا ہے. ابھی میں ایک اصولی باتیں بیان کر رہا ہوں, اب آپ دیکھیے گا اس موقع پر کون سی چیز زیادہ کارآمد ہے ان تمام طریقہ کار میں, وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں اسی وقت کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کون سا والا طریقہ کار اس موقع پر کارآمد ہوگا, اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا. کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. یعنی بہت سی دفعہ میں ہوتا ہے نا کہ واقعی آپ کی غلطی ہوتی اور دوسرا غصہ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے کوئی غلطی کی, والدین غصہ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی غلطی کی, بھائی غصہ کر رہا ہے, آپ نے کوئی غلطی کی, شوہر غصہ کر رہا ہے, اور واقعی غلطی تھی آپ کی. تو کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں افسوس ہو رہا ہے مجھے, واقعی مجھ سے, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. آپ کی دیکھیے انا کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں. زیادہ اہمیت یہ ہے کہ انسان کے تعلقات لوگوں سے بحال رہیں اور جھگڑے کا اختتام ہو جائے. دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ غلطی کا اعتراف کر کے آپ اپنی نسبت اپنے جد امجد حضرت آدم سے درست کر لیتے ہیں. ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا, اور غلطی پر ڈٹے رہنا یہ شیطان سے گویا اپنی نسبت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. وہ آج تک ڈٹائی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے
کتنے انبیاء تک سے اس کو یہ سہولت ملی تھی کہ اس موقع پر بھی اگر تم توبہ کر لو تو ہم اللہ سے سفارش کر کے تمہاری توبہ قبول کروا دیتے، لیکن اس خبیث نے اس کے باوجود ابھی تک آج تک ڈھٹائی کے اوپر آمادہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو شیطان سے اپنی نسبت درست کرنی ہے یا اپنے جد امجد حضرت آدم سے درست کرنی۔ تو کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں او میری انا، میری خودداری، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں، یہ ایک شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہوگا، اس کو نکالیے، کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف۔ اچھا، اگر مخالف جو ہے وہ فریق مخالف وہ شرمندہ ہو یا آپ سے معافی مانگے تو معاف کرنے میں کبھی بھی تاخیر سے کام نہ لیں، دیر نہ لگائیں، فوراً معاف کریں۔ دیکھیے یہاں تک کتنا روایتوں کے اندر یہ آیا کہ زیادہ معاف کر دینے والے کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ صرف معاف کر رہی ہیں اور ادھر پتہ چلا کئی سال آپ کی عمر میں بڑھ گئے۔ آپ کتنی عبادتیں انجام دیں گی ان بڑھے ہوئے سالوں میں، کتنی نیکیاں آپ انجام دیں گی، کتنے رمضان آئیں گے اس کی، کتنی شب قدریں آئیں گی، یعنی آپ خود سوچیں نا، معاف کرنے سے عمر میں اضافہ تو آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ۔ اور ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کے کینے ختم ہوں گے، معاف کرنے سے ہمیشہ کینے ختم ہوتے۔ معاف کرنا کرامتوں کا تاج ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ تو آپ دیکھیے نا کس قدر معافی کے سلسلے میں روایات آئی ہیں، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو بدترین انسان کہا گیا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ جن کا ہم کو احساس کرنا چاہیے۔ کینے ایک دوسرے کے دلوں سے ختم ہوتے ہیں۔ اور روایات کتنی زیادہ ہیں کہ جو شخص بھی عقل مند ہے، جسے اللہ نے عقل دی ہے، وہ لوگوں کے قصور اور غلطیوں کو بھی معاف کرتا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جتنی آپ لوگوں کی غلطیاں اور خطائیں اس دنیا کے اندر معاف کریں گے، اتنا ہی اللہ آپ کی خطاؤں اور غلطیوں کو آخرت میں معاف کرے گا۔ تو سب سے بہتر، یعنی آپ کتنا شخص محتاج ہوگا کہ پروردگار اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے، تو اتنی ہی خطاؤں اور غلطیوں کو یہاں پر لوگوں کی معاف کرنا ہے۔ تو فریق مخالف کبھی بھی آپ سے ایکسکیوز کرے تو آپ ہمیشہ اس کو فوری طور پر معاف کریں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا والدین، مثلا کوئی شخص والد یا والدہ ہے، اولاد آ کر معافی مانگ رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ مثلا منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر معافی مانگ رہا ہے، بیوی منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہو رہی۔ تو یہ سب نہ کی جائے۔ معاف کرنے کے اندر بہت خصوصیات کہ اس سے دلوں کا کینہ بھی وہ جاتا رہتا ہے۔ نرم زبان کو استعمال کریں۔ دیکھیں نرم زبان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نرم زبان مضبوط ہڈی کو بھی توڑ دیتی۔ نرم زبان، روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ فتنوں سے بچو، اور اس میں زبان کا جو فتنہ ہے یہ تلوار سے بھی بدتر کردار ادا کرتا ہے۔ تلوار سے بھی بدتر کردار ہے زبان کا۔ کوئی سخت جملہ نہ کہیں، آپ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑا بڑھے گا نہیں، جھگڑا کم ہوگا۔ یہ جھگڑا بڑھتا ہی اس وقت ہے جب آپ کا رد عمل خراب ہوتا ہے، رد عمل غلط ہوتا ہے، آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں سخت، جس سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، کبھی اگر جواب دینا ضروری بھی ہو، جیسے شوہر و بیوی میں ہوتا ہے یا کسی سے بھی ہو، تو آپ یقین کیجئے ایک چیز لوگ کرتے نہیں ہیں اب تو، اور اس میں سہولت اور آسانی ہو گئی۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، لوگ مشورہ دیتے تھے کہ آپ کو جواب دینا ضروری ہے نا، زبانی جواب نہ دیں، آپ خط لکھ دیں اس کو۔ اچھا، خط یہ نہیں کہ بیوی خط ہے تو وہ خط لکھ کے لیٹر باکس میں کہیں ڈالنے جائے تو پھر وہ گھر پہ شوہر کے پاس نہیں، کاغذ پہ لکھ کے شوہر کے تکیے کے نیچے رکھ دے یا سامنے رکھ دے اس کے۔ زبان اب تو اور آسانی ہو گئی، اب تو واٹس ایپ میسیجنگ کے ذریعے والا کام ہو سکتا ہے۔ یقین کیجئے کتنے ہی جھگڑے جن لوگوں نے بھی اس طریقہ کار کو استعمال کیا، کیونکہ دیکھیے اچھا اس میں فون پہ بھی بات نہ کریں ایک دوسرے سے، ایک تو آمنے سامنے بات نہ کریں اور فون پر بھی بات نہ کریں، کیونکہ جب بھی بات چیت ہوگی نا تو وہ پھر شکوے شکایتیں اور جھگڑا بڑھے گا۔ تو جو بھی فریق ہے وہ یہ کرے کہ میسج کر دے، خط لکھ دے،
تھوڑی آواز بہت زیادہ ہو رہی ہے، اسے کم کیجیے ذرا، سیٹی مار رہے. تو سخت جملہ کوئی نہ کہیں اور اس میں بھی لکھ کر بات کریں. لکھ کر، یا تو ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے ہو یا وائس کلپ کے ذریعے ہو، آپ دیکھیں گے کہ بہت اس میں سہولت اور آسانی ہوگی اور جھگڑا بڑھے گا ہی نہیں آگے، اور آپ اپنی بات بھی کہہ دیں گے. اچھا دوسرا بھی، کیونکہ اس میں جذبات ویسے نہیں ہوتے نا، یعنی نہ الفاظ ویسے ہوتے ہیں، نہ انسان مثلا کسی کو لکھ تو نہیں رہا ہوتا وہ جاہل ہو فلاں، یہ تو نہیں، یہ تو ترکی و ترکی میں چل جاتا ہے، لیکن لکھنے میں صرف کام کی بات لکھی جاتی. اچھا ایک اور بھی چیز، نرم زبان تو استعمال کریں، اس سے کبھی جھگڑا نہیں بڑھے گا. دیکھیے ایسے افراد سے لڑائی جھگڑا بالکل بے فائدہ ہے جن سے جدا ہونا ممکن نہیں. یہ لوگ اگر اس بات کو سمجھ جائیں، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے قطع تعلق عام طور پر جو ہوتا ہے نا، اس سے عمریں کم ہو جاتی، یعنی 30 سال بھی کسی کی عمر باقی ہے تو فقط 3 سال رہ جاتی. اولادوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں تم اپنی فلاں پھوپھی سے بات مت کرنا اور چچی سے بات مت کرنا، وہ سکھائی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. یقین جانیے کہ اولادوں کے اندر یہ قطع رحمی آئی تو یہ اتنی نقصان دہ کہ آپ کی اولادوں کی عمریں کم ہو جائیں گی، نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں، بے شمار قطع رحمی کے نقصانات ہوتے ہیں. دیکھیے جن افراد سے بھی امبلائکل کارڈ کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی رحم کا رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، ان سے اب جدائی ممکن نہیں ہے. وہ خون کا رشتہ قائم ہو چکا ہے. اب دیکھیے جسمانی کوئی بھی عضو کسی کو اگر پسند نہیں ہے، یا مثلا ناکارہ ہے، یا کسی کے ہاتھ میں مثلا 6 انگلیاں ہیں، بس اس کو انہی کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے، برداشت کرنا ہے اس عیب کو، اس چیز کو. اب کسی بھی شادی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، اب بیوی کے ساتھ گزارا کرنا ہی، اس شوہر کے ساتھ اب آپ کو گزارا کرنا ہی. یہ جو بھائی بہن اللہ میاں نے بنا دیا، اب ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. ایسے افراد سے لڑائی جھگڑا بالکل بے فائدہ ہے کہ جن سے جدا ہونا ممکن نہیں. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کے آپ کو تعلقات برقرار رکھنے ہیں، ساتھ رہنا ہے، تو بھی جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ، اور کسی کے ساتھ تعلقات رکھنے نہیں ہیں تب بھی جھگڑے کا کیا فائدہ. دونوں صورتوں میں جھگڑا بیکار ہے. تو ایسے افراد کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا بالکل بے فائدہ ہے جن سے جدا ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. بس اب تو ان کے ساتھ رہنا ہے، اب جیسے بھی ہیں اب آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، اس کے بغیر اب جو ہے وہ کچھ ہونا ممکن نہیں. یہ دماغ میں ظاہر ہے ہمارے یہ چیز رہنی چاہیے. اچھا یہی والی چیز آفیسز میں بھی ہوتی ہے. اب یہ باس ہے، اب کام کر رہا ہے، باس بد مزاج بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی انسان گزارا کرتا ہے، اس کی باتوں کو درگزر کرتا ہے، اپنے ٹائم کو پاس کرتا ہے اور اپنے پیسہ وغیرہ وہاں سے کماتا ہے وہ. تو یہی چیز آپ کو نا گھر کے وہاں تو چلیں جاب پھر بھی چھوڑ کے کوئی اور دوسری کی جا سکتی ہے، ان اماں ابا کو چھوڑ کے کوئی نئے اماں ابا تو نہیں تلاش کیے جا سکتے. اور کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے شریک حیات بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر، تو وہ بھی اس پہ بھی آگے چل کر میں گفتگو کروں گا کہ یقین کیجئے کہ وہ اس سے بھی بدتر آپ کی قسمت میں آئے گا. یعنی زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آسمان سے گھرا کھجور میں اٹکے والا معاملہ ہو تو پھر پچھلی چیز یاد آتی ہے کہ اس سے بہتر تو وہی تھی. کہا جاتا ہے نا کہ لوگ مرد حضرات کے لیے عام طور پر اپنی شریک حیات کے سلسلے میں، یعنی ان کا برتاؤ ان کے ساتھ یہ خیالات وہی ہوتے ہیں جو موبائل فون کے سلسلے میں ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتا تو اچھا ورژن کوئی مارکیٹ میں آ جانا تھا. خیر اچھا، اب جب بھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے نا تو مخالف کے جذبات کا بھی انسان کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ دیکھیے اگر وہ دوسرا کوئی شخص گرم ہو رہا ہے بہت، تو کیا وجہ ہے. دیکھیے بلا وجہ تو کوئی نہیں گرم ہو رہا ہوتا نا. اب 2 ہی صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ واقعی آپ کا قصور تھا جب یہ اتنا ہائپر ہو رہا ہے، تو آپ ریئلائز کریں کہ ہاں واقعی میں نے ہی ایسی بات کر دی تھی، یا میں نے ایسا کوئی عمل کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا ہائپر ہو گیا، تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی اور شبہ میں گرفتار ہو. اگر وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا کر رہا ہے تو تب بھی جھگڑے کا کیا فائدہ، اس کی غلط فہمی کو دور کیجیے.
تو مخالف کے جذبات کا جب بھی آپ اس کے احساسات کا خیال کریں گی تو آپ یقین جانیں کہ آپ تھوڑا ریئلائز کریں گے ہاں غلطی میری ہے تو معافی مانگ لیں. اگر وہ اشتباہ کے اندر ہے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ غلط فہمی میں ایک شخص ہے تو میں جھگڑا کر کے کیا کرنا ہے, اپنی دلائل سے بات کو واضح کریں اس کو. ایک چیز اور ہے جو میں اکثر پیش کرتا ہوں, اور کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی فائدہ مند پایا ہے, کیونکہ ابھی یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے زمانے میں جو کلاسز نہیں ہو رہی تھی تو غصے اور غضب کے اوپر قابو پانے کے بھی درس ہوئے, جو کہ ویسے ہی ریکارڈ کر کے جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دیے گئے تھے. تو اس میں بھی میں نے وہ چیز بیان کی تھی, اور وہ ہر دفعہ جب بھی یہ چیز آتی ہے میں بیان کرتا ہوں. اور گھروں میں لڑائی اور جھگڑے کے سلسلے میں جن افراد کو بھی میں نے مشورے دیے ہیں, اور وہ مشورہ یہ تھا انہوں نے جب اس پہ اس وقت ہنسی آ رہی ہوتی ہے, لیکن آپ یقین جانیے کہ جب بھی اس لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے ہمیشہ اس کو بہت فائدہ مند پایا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ خود کو پاگل خانے کا ڈاکٹر سمجھیے. اچھا, پاگل خانے کا ڈاکٹر وہ میں دفعہ بتاتا ہوں. دیکھیے مثلا مریض ہیں پاگل خانے کے مختلف پاگل, وہ جب ڈاکٹر سامنے سے گزرتا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور بعض اوقات اس سے ڈاکٹروں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کا ان سے فاصلہ بھی رکھیں, کبھی وہ ہاتھ بھی گھما سکتا ہے آپ کے اوپر. وہ کتنا بھی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, پاگل خانے کا ڈاکٹر مسکراتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے ان کے سامنے سے. تو گھریلو جھگڑوں کے اندر بھی دیکھیے یہی بات ہے. دوسرے کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک نفسیاتی ہیجانی اور پاگل پنی کی کیفیت میں اس کو میں کیا جواب دوں. جس طرح آپ ایک کوئی شخص پاگل کسی گھر میں ہو, مریض ہو, تو کوئی آدمی اس پہ چیختا چلاتا ہے نہیں, بس اس کی بات سنتا ہے, بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. گھروں میں جب بھی لڑائی جھگڑے کرنے والے افراد یا ہائپر قسم کے افراد کہیں پہ موجود ہوتے ہیں, اور انسان اس پاگل خانے کا ڈاکٹر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کی طرح سے رہے, وہ جو بھی بول رہا ہے اس کو اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہا ہے, آپ یقین کیجیے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, کبھی کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں گھر میں. یک طرفہ طور پر دیکھیے یہ تو جب ہوتا ہے نا جھگڑا, ہمیشہ جب دوسرا فریق بھی اس طرح سے عمل کر رہا ہوتا ہے تب جھگڑا بڑھتا ہے. اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے, ہنستے مسکراتے رہیں گے, ہو سکتا ہے اس پہ دوسرے کو اور غصہ آئے, لیکن یہ کہ وہ کتنی دیر ہوگا, وہ 1-2 منٹ کے بعد وہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا مسلسل جھگڑا اکیلا نہیں کر سکتا. اچھا, یہ ایک چیز ہے بہت اہم. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے لڑائی جھگڑے میں خاص طور پر خاندانی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مرد حضرات سے بھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جھگڑے میں 90% باتیں خواتین کی اگر مان لی جائیں تو اس سے آپ اپنی اہم 10% باتوں کو منوا سکتے ہیں. دیکھیے ہر باتیں منوانا ضروری بھی نہیں ہوتا. عام طور پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر بات آئے گی کہ جھگڑوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر 99% ہی باتیں غیر اہم باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, غیر اہم فضول بات پر جھگڑا. تو اگر آپ عام طور پر گھروں میں جو عام طور پر جو خواتین ہوتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک سے دیکھیے یہ سب معاملہ چلتا ہے. گھر ظاہر گھر ہیں, مردوں کو سمجھنا چاہیے گھر جو ہے عورتوں کی کنگڈم اور ایک بادشاہت ہوتے ہیں. وہاں ان کو اپنی ان کی باتیں جو گھریلو امور والی باتیں ہیں ان کو 90% ان کی باتیں مان لیں تاکہ اپنی 10% باتوں کو منوا سکیں. اسی طرح سے یہ چیز چل رہی ہوتی. عورتیں بھی اسی طرح سے کمپرومائز کریں, کچھ ان کی باتیں مانیں, کچھ اپنی بھی منوا لیں. یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے کہ نہیں صرف میری ہی بات ہمیشہ مانی جائے, اس سے جھگڑا بڑھتا ہے. تو مخالف کی زیادہ تر باتیں مان لیں تو آپ اپنی باتیں بھی اس سے منوا سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور بھی جس سے لڑائی جھگڑا کہ غیر جانبدار افراد جو ہیں یہ لوگوں میں سلو صفائی کروائیں. عام طور پر یہ آج کل اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ معاملات میں پڑتے نہیں, ارے کون ان لوگوں کے جھگڑے میں پڑے. تو دیکھیے اس قدر اہم ہے یہ چیز کہ قرآن کی آیات انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح یا صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ صلح کروانے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے. اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے لوگوں کی صلح کروائیے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی ان معاملات میں کون پڑھے. ارے بھائی اللہ نے حکم دیا کہ مومنین کے درمیان صلح کرواؤ, آپ پڑھیں بیچ میں. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس.
لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ دینے میں، نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی بات کرائے. تو صلح و صفائی میں سرگوشی، ورنہ تو سرگوشیاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے خلاف وغیرہ جا رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی قرآن نے کہا کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کا حکم بار بار قرآن نے دیا. تو غیر جانبدار افراد یہ صلح و صفائی کروائیں. دیکھیے جب تک ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں شیطان اس صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ صلح کر لیتے ہیں شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور کہتا ہے ہائے میں مارا گیا میں مارا گیا. تو اتنا اہم ہے یہ چیز، یہ شیطان کسی صورت نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی ہو. اور دیکھیے کہ ہمارے جو ائمہ تھے انہوں نے لوگوں کے درمیان جھگڑے کو رفع کرانے کے لیے پیسے تک رکھے ہوئے تھے، یعنی اپنے اصحاب کے پاس مال کو رکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مال ہے، جب بھی مومنین کا مالی امور میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم وہ پیسے دے کر اور اس جھگڑے کو چکا دیا کرو. یعنی آج بھی بعض مراجع کا یہ نظریہ ہے کہ سہم امام کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے اگر کبھی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو حاکم شرع کی اجازت سے، یعنی حاکم شرع اگر مناسب سمجھے تو وہ مال امام سے اس پیسے کو خرچ کر کے لوگوں کے مالی جھگڑوں کو بھی رفع کرا سکتا. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو کبھی کبھار پیسے کو بھی خرچ کرنا چاہیے جھگڑے کے لیے. ابھی پچھلے ہی سورہ انفال میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کی جو تعارف اور فضائل کی جو ایک نشست انٹرنیٹ پہ جو ایک درس اپلوڈ ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اپنے ان جھگڑوں کو دور کروانے کے لیے مال کو بھی انسان خرچ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے گرینڈ دعوت کا انتظام کرنا پڑ جائے. جو لڑائی جھگڑا جن افراد سے ہوا ہے، رشتہ دار ہیں قریب، ان کو آپ کھانے کی دعوت پہ کسی اچھی جگہ بلا لیں، 10-20 ہزار روپے خرچ کر دیں یا گھر پہ بلوا لیں. یقین کیجئے کہ کھانے کے اثرات بہت ہیں کھلانے کے، کہ کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلائیں، اس کا اکرام کریں، اس کے دل سے تمام پچھلے ملال دور ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھار جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیسے کو بھی خرچ کرنا چاہیے. ہمیشہ بس روکے پھیکے طریقے سے جو ہے نا اس کو نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ مال کو بھی اگر خرچ کر کے، امام نے اپنا ذاتی مال وہاں پر رکھوایا ہوا تھا اصحاب کے پاس کہ جب مومنین میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو دے کر رفع کراؤ. تو یہ سب دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بہت اہم ہیں. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کسی سے باس پرس نہ کریں. یقین جانیے کہ جو دوسرا آپ کو بات بتا رہا ہے نا، اس میں سے 90 سے 95% بات غلط ہوتی یا اس طرح سے نہیں کہی گئی ہوتی جیسے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی. آپ نے سنی سنائی معلومات لیں اور اس پہ دوسرے سے باس پرس شروع کر دی، جھگڑا ہو گیا. کیا تم نے میرے متعلق ایسا کہا ہے؟ کیا تم نے میرے متعلق ایسا کہا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ذاتی طور پر اس کو تحقیق کر کے دیکھا. کوئی چیزیں میں نے مثلا کچھ چیز سنی اور تحقیق کی، تو یقین کیجئے کہ تقریباً یا تو 100% بات غلط تھی یا 90-95% غلط تھی جیسے پیش کی گئی تھی. فیولنگ یعنی اس کے اندر نمک مرچ لگا کے بھی بعض اوقات چیزیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر سن کر بہت غصہ آتا ہے، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ بات ایسی کہی ہی نہیں گئی تھی. نہ تو وہ الفاظ تھے، اور اگر الفاظ تھے بھی تو اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی اس سے ہی جھگڑا بڑھتا ہے. آپ کے دل میں ایک دم سے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور آپ اس سے باس پرس کرنے لگتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی جو بھی کوئی آپ بات کسی سے سنیں، سمجھ جائیں کہ اس میں 90% بات اضافی ملائی گئی، تو اس سے آپ بھی ذرا اپنے دماغ کو کنٹرول رکھ سکیں گے. اور کوشش یہ کریں کہ لڑائی جھگڑا اگر کسی سے ہو بھی جائے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رابطہ اس سے منقطع نہ کریں، نہ اس سے آپ قطع تعلق کریں. نہ رابطہ منقطع کریں، نہ قطع تعلق کریں، بلکہ واٹس ایپ میسج کے ذریعے سلام بھیج دیں اس کو. کبھی کبھار کوئی تحفہ بھجوا دیں،
کہیں کوئی ملاقات ہو جائے تو آگے بڑھ کر اس سے جا کر مل لیں، مصافحہ کریں، اس کو سلام کر لیں۔ اگر کبھی اطلاع مل جائے کہ کسی مالی مشکل میں ہے، کسی آدمی کے ذریعے اس کی ہیلپ کروا دیں آپ، یعنی رابطہ مکمل منقطع نہ ہونے دیں۔ یعنی قطع تعلق کرنے والے سے بھی کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں اس سے جا کر مل لیں، قطع تعلق کوشش کریں کہ کسی بھی طور پر اس سے آپ کا قطع تعلق نہ ہونے پائے۔ دیکھیے وہ اگر برائی نہیں چھوڑتا تو آپ بھلائی کیوں چھوڑتی؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہی ہم سے ملنا نہیں چاہتی، ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ تو ایک برائی پر کمر بستہ ہیں، وہ اتنا فرم ہے اپنی برائی پر، تو آپ بھلائی پر فرم کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اپنی سی کوشش جاری رکھیں، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلنا ہو، لیکن اس کے کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ اس گناہ یا اس کے جو منفی اثرات ہیں قطع تعلق کے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں بنے گا، ورنہ یہ دو طرفہ نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ دوستی توڑنے کا، کسی سے ہمارے تعلقات مومن سے نہ رہیں، تو جواب انہوں نے دی کہ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں، سوائے اس کے پھر انہوں نے کچھ اور چیزیں کہ ضروری ہو دوستی توڑنا، یعنی بہت اس سے دوستی رکھنا بہت فساد کا باعث ہو، خدا اور رسول کے احکامات کی کوئی خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً یہ جو گھریلو اور اس طرح کے جو معاملات اور جو آپس میں ہوتے ہیں، مسلمان سے 3 دن سے زائد ناراض ہونا احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ گناہگار ہوں گے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا۔ اور یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ سالہ سال نہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 1 سال تک اپنے برادر مومن سے ترک تعلق رکھے تو اس نے گویا اس کا خون کر دیا، آپ نے قتل کر دیا ہے اس کو۔ کتنا سخت یہ نقصان ہے۔ تو بہرحال اور اگر ہم دیکھیں تو کتنا زیادہ اس کے متعلق یہ چیز آئی ہے کہ اپنے برادر سے اگر کوئی شخص قطع تعلق کر لے تو تم اس سے تصادم کی راہ کو اختیار نہ کرو، کیونکہ اس طرح سے اس کے واپس لوٹنے کی راہ آپ نے بند کر دی۔ ممکن ہے کہ کچھ تجربات اس کو ایسے ہوں کہ آپ کی طرف وہ واپس پلٹ کے آ جائے۔ یعنی دشمنیوں کو یا جھگڑوں کو بھی ایک حد تک رکھنا چاہیے اور کچھ چیز ایسی رہنی چاہیے کہ وہ آپ تک واپس آ سکے۔ قطع تعلق پورا کر کے نہ بیٹھ جائیں، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قطع تعلق قائم کرنے والا وہی ہے جو کسی قطع تعلق کرنے والے سے تعلقات کو بحال کرتا ہے۔ کتنی اہم چیزیں ہیں ساری، اگر ہم یہ دیکھیں روایات کس قدر اس سلسلے میں زیادہ آئی ہیں، اور سکرات سے موت سے بچانے والا عمل ہے کہ انسان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ان سے قطع تعلق نہ کرے۔ سکرات موت کتنا خطرناک ترین وہ مرحلہ موت کے وقت ہر شخص کو لاحق ہوگا، وہ یہ عمل آپ کا وہاں پر آپ کو بچا کر لے جائے گا۔ یہ جو مختصر سے کچھ اعمال ہیں اپنی زندگی میں اگر ہم لوگ کر لیں تو اس طرح سے اپنے اس موت کے مرحلے کو بھی ہم آسان بنا سکتے ہیں۔ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، موت ٹل جاتی ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے میں، کہ قطع تعلق کریں تو اس کے برخلاف ہوتا ہے، بری اس کو موت آتی ہے، جلدی موت آتی ہے، رزق اس کا کم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اگر الٹا کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے دیکھیے برائی کو ہمیشہ بھلائی کے ذریعے دفع کرنا ہوتا ہے، برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے رفع کریں، آپ برائی کو برائی کے ذریعے رفع نہ کریں۔ اس نے ہمیں کہا تو ہم نے پلٹ کر اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا، اس نے وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے نہیں ملیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ کو برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرنا، یہ قرآنی حکم ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے جھگڑے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے شیطان کو شکست دینے کا بہت نادر موقع ہے، یہ دشمن خدا آپ کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو بڑھانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو شکست دیجیے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، یہ جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے درمیان۔ تو اس موقع پر آپ اس جھگڑے سے بچتے ہوئے شیطان کی ناک کو رگڑ دیجیے۔ مخالفت اور جھگڑا یہ بہت ایک خطرناک ایک نقصان ہے، اور جو اس طرح سے کرتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں، اور جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، خدا اس کو اس مشکل حالات سے نکال لیتا ہے۔
ایک دفعہ انسان تقوی اختیار تو کرے، پروردگار عالم کے لیے اس وقت وقتی طور پر جھک جائے اور جھگڑا نہ کرے۔ اور اس کا ایک طریقہ علماء نے اور بھی بتایا ہے کہ دیکھیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو، یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زمین پر رہ کر لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹہ صبر کرنا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں کسی ناپسندیدہ بات پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اتنا اہم ہے یہ، 1 گھنٹہ فقط ناپسندیدہ بات پر صبر کرنا 40 سال کی اس عبادت سے افضل ہے۔ تو بے تحاشا ان چیزوں کا صبر کرنے کا فائدہ ہے۔ خود ہمارے چھٹے امام میں جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اپنے غلام پر اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پر اس قدر صبر اور برداشت سے کام لیتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا۔ جو بھی صبر کرتا ہے وہ صبر برداشت کرنے کی وجہ سے نمازی، روزے دار اور شخص اس شہید کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جو رسول خدا کی ہمراہی میں جس نے جنگ کی ہو۔ یعنی اللہم صلی علی محمد۔ گھر میں مختلف قسم کے افراد، مختلف مزاجوں کے افراد ہوتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر صبر، اب ہر شخص سے ان کی مزاج کچھ اور ہے، آپ ہر وقت انسان ان سے لڑتا جھگڑتا رہے، حتیٰ کہ اپنے غلام، نوکر، ماسیاں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ڈرائیور وغیرہ، ان کے اوپر بھی صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ ہر وقت اگر آپ ان سے ان کی باتوں پر، ظاہر ہے وہ ان کا دماغ اس طرح کا نہیں ہے، عام طور پر پڑھے لکھے افراد بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ کون سے فیملی بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے، ہر وقت ان سے آپ جھگڑا کرتے رہیں گے تو نامناسب بات۔ اسی طرح گھر والے، امام فرماتے تھے اس قدر میں صبر برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت خیال رکھنا چاہیے، اور صبر اور نماز سے مدد لیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں تو صبر کا تو آپ نے سن ہی لیا کہ بہرحال برداشت سے کام لیں، اور کہ جب بھی کبھی جھگڑا ہو 2 رکعت اسی وقت جس وقت جھگڑا ہو رہا ہو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر جھگڑے کو دور کرنے کی رفع کریں اور دعا کریں تو انسان اس جھگڑے کو بہت ہی جلد وہاں اس گھر سے دور کر دے گا۔ نماز سے مدد لینا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اور دعا کیجیے۔ اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، چاہے آپ براہ راست فریق نہیں بھی ہیں لیکن والدین میں جھگڑا ہو رہا ہے اور بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور خوب تکرار ہو رہی ہے، تو جو بھی ایک سمجھدار آدمی ہے وہ جائے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اس نماز کے بعد دعا مانگے، دیکھے کہ کس طریقے سے جھگڑا دور ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، عام طور پر جھگڑوں کو ختم کرنے کے لوگ اپنی ذہانتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ویسے بڑے جناب پڑھے لکھے ہیں اور ماسٹرز کیا ہوا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اپنی ذہانت کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ ایک دفعہ شوہر و بیوی اس طرح سے جھگڑا ہو رہا تھا تو شوہر نے کہا کہ بہت دیر سے دیکھو بیگم جھگڑا ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم عقل مندی سے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ تو بیوی دوبارہ غصے سے کہنے لگی ہاں تم چاہتے ہو نا کہ تم جیت جاؤ، اس وجہ سے تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انسان بہرحال آئے کہ اپنی ذہانت کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے اور سوچے کہ میں اس جھگڑے کو کیسے دور کروں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان نا ایکسٹروورٹ بنے، انٹروورٹ نہ بنے۔ یہ ہمیشہ دیکھیے جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نا ہر وقت بس اپنے پرابلمز اور اس میں مگن رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی فکر میں رہیں، کسی جگہ جھگڑے ہو رہے تو آپ کاؤنسلنگ کرا رہے ہوں، لوگوں میں مسائل کھڑے ہو رہے ہوں تو آپ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہوں، اور اس طرح کے جو افراد ہیں ان کی آپس میں یہ اختلافات اور جھگڑوں کا شکار نہیں ہوتے جو دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور جو فقط بس اپنے اندر ہی مگن رہتے ہیں، بس یہ میرا مسئلہ اور وہ میرا مسئلہ اور وہ میرا مسئلہ، اور باقی دنیا کے لوگوں سے ان کی نہ کوئی خدمات ہوتی ہیں، نہ کوئی سوشل خدمات ہوتی ہیں، نہ کوئی معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر آمادہ رہتے ہیں۔ ایکسٹروورٹ بنے، یعنی باہر کے افراد کی طرف تھوڑی سی آپ توجہ زیادہ رکھیں، لوگوں کے مشکلات کو جو ہے آپ کوشش کریں کہ حل کریں، اور کچھ دعاؤں اور اس سے بھی کام لینا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت جس گھر میں اکثر ہوتی ہو وہاں سے بھی جھگڑے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث قصہ کی تلاوت۔
گھروں میں اس کو رائج کرنا چاہیے. اس کی ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ صرف حدیث قصہ کے موضوع پر بھی یہاں پہ کافی اس سے پہلے درس وغیرہ ہو چکے ہیں, ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس قدر یہ گھروں کے اندر جب یہ آوازیں گونجتی ہیں حدیث قصہ کی. آپ نے تو اس کے اندر پڑھا ہی ہے خود حدیث قصہ کے اندر کس طرح سے ملائکہ جوق در جوق ان جگہوں کے اوپر آتے ہیں جہاں پہ محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے. علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انفرادی طور پر بھی پڑھیں اور اجتماعی طور پر بھی ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ مومنین یا مومنات جمع ہو کر اس گھر میں, بلکہ الگ الگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح سے قائم کر سکتے ہیں کہ اور کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا تبرک, کھانا کھلانا, یہ وہ سے بہت زیادہ برکات ہیں ان چیزوں کی, تو جھگڑے بھی وہاں سے دور ہوں گے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا یہ خود لڑائی جھگڑے, کیونکہ دیکھیے شیطان کا غلبہ اسی وقت ہوگا کہ جس وقت وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہے تو اس کے اوپر پھر شیطان حاوی نہیں آتا. تو باوضو رہنے والا یہ شخص بھی لڑائی جھگڑوں کا شکار نہیں ہوگا. اور علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ نمازوں کی اول وقت ادائیگی جس گھر کے اندر ہوتی ہے وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ گھر کے سبھی افراد اس پہ کوشش کریں کہ نمازوں کو اول وقت ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں. ایک چیز اور اس سے پرہیز لازمی ہے, وہ ہے گھروں میں نجس چیزیں نہ رکھیں. ہمارے یہاں ہوتا مثلا بچے نے کہیں پیشاب کر دیا, اب وہ ماسی نے پوچھا وہاں پہ لگا دیا اور وہ پورا اور جگہ پہ پھیلا دیا اس کو, یعنی جو پاک کرنے کا صحیح طریقہ ہے ویسے پاک نہیں کیا. یا مثلا جو گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو گھر کے جو میٹریس اور یہ گدے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی بچے نے پیشاب کر دیا, وہ نجس, یعنی نجاستیں عام طور پر گھروں کے اندر بکھری ہوئی ہیں, چاہے وہ بستر ہوں یا فرش وغیرہ ہوں. تو گھروں میں نجس چیزیں رکھنے سے شیاطین کی اس جگہ پہ آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایک درس ہمارا یہاں اس موضوع پہ ہوا تھا, خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں. تو جن کو خواب پریشان زیادہ آتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اپنے حق خواب دیکھنے ہوں, اچھے خواب دیکھنے ہوں, یا جو خواب پریشان اضغاث احلام جنہیں کہا جاتا ہے نہ آئے, تو اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ انسان اگر ایسے بستر پر سو رہا ہے کہ جو کہ نجس ہے, عام طور پہ اس طرح کے پیشاب وغیرہ بستروں پہ ہوتے ہیں, اوپر اپنے چادر وادر لگا کے اسے اچھا سا کر دیتے ہیں, لیکن اندر سے تو وہ نجس ہے وہ. اب جو بھی اس کے لیے طریقہ کار آپ اختیار کریں کہ بہرحال گھروں میں جہاں نجاستیں زیادہ ہوں گی وہاں پہ اضغاث احلام اس طرح کے برے برے خواب بھی آتے ہیں اور شیاطین کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے. جب شیاطین کی آمد و رفت ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کی صورت میں. تو یہ بھی کوشش کریں کہ آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو کیسے بستر کو پاک کرنے کا. اوپر سے تو خیر وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن اندر سے مثلا نجس ہے وہ. خیر, اسی طرح سے حرام غذا سے خود کو اور گھر والوں کو بچائیں, کیونکہ حرام غذا کے اپنے اثرات ہیں. یہ تو امام معصوم سے جنگ کرنے تک پہنچ جاتے ہیں, جو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کہا تھا نا کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس وجہ سے میری بات تم پر اثر نہیں کر رہی. تو جھگڑے اور جھگڑا اتنا جھگڑا کہ وہ امام معصوم سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے, یہ لقمہ حرام جو پیٹ میں موجود ہوتا ہے. تو اب انسان کو اپنے ذرائع جو ہوتے ہیں, مال جو گھر میں آ رہا ہے, وہ دیکھے کہ کوئی ایسا چیز تو نہیں آ رہی حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہے, سودی اس قسم کی پیسہ آ رہا ہے جس میں سے مثلا 50% مثلا گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے اس میں غریب کو دینا ہوتا ہے, اور اگر وہ غریب کا حصہ آپ نہیں نکالیں گے اس میں سے تو وہ پورا مال ہی استعمال کرنا حرام رہتا ہے. حتیٰ کہ اس طرح کے اموال جو اپنے حکومتی اسکیموں کے لے کے رکھے ہوئے ہیں اور پچھلے استعمال کر کے وہ ختم بھی کر دی ہیں, ان کا بھی آپ کو یہ نہیں کہ وہ کھا پی کے ہم نے ختم کر دی, اب جو ہو گیا اب آئندہ چلے ہم دے دیں گے, نہیں, وہ پچھلا بھی آپ کو نکال کے وہ واجب صدقہ غریب تک پہنچانا پڑے گا. تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جس میں مال حرام جائیں اگر گھر والوں کے یا آپ کے, تو اسی طرح سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ان سے بچانا اگر اپنے آپ کو ہے تو پھر حرام غذا سے بھی بچانا پڑے گا. اپنے ذرائع کو چیک کرنا چاہیے کہ کوئی حرام مال تو گھر میں نہیں آ رہا ہے. جس گھر میں نمازیں قضا ہوتی ہیں وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ زیادہ تر افراد آپ کے بھائی ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چلیں آپ کی نماز قضا نہیں ہو رہی لیکن دیگر افراد کی نماز قضا ہو رہی ہیں, تو پھر وہ تو ویسے ہی جھگڑے کے اوپر آمادہ ہوگا, یعنی جو اس کے اثرات ہوتے ہیں.
تو بہرحال کوشش کریں کہ پورا گھر اس انداز سے نمازی بنے کہ نمازیں ان کی قضا نہ ہوں. گھروں میں تلاوت قرآن جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. بچوں کو بھی اس پہ کرنا چاہیے, نوجوانوں کو بار بار کہنا چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مقدار تلاوت قرآن ضرور ہو, گھر میں ضرور ہو. چاہے زیادہ کسی کی ہمت ہے اور وہ سمجھدار ہے تو 1 پارہ پڑھے, آدھا پارہ پڑھے, پاؤ پارہ پڑھے, 4 سورے, 5 سورے, 40 آیات, 10 آیات, جتنا بھی ممکن ہو گھر میں تلاوت قرآن رہے. خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت یا تو خود تلاوت کریں یا کم سے کم اس کی ریکارڈنگ ہی لگا دیں. کہا جاتا ہے, روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان فرار اختیار کر جاتا ہے. جب فرار اختیار کر جائے گا تو لڑائی جھگڑے وہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے وہ بھی خود بخود بہت کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت خاص طور پر, ویسے تو عمومی تلاوت قرآن اور اس میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت. دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں یہ خود بذات خود اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے بڑے بنا دیے جاتے ہیں. جو ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب ایک دفعہ درس دے رہے تھے, اس میں ایک اچھی مثال بیان کی تھی کہ ایک شخص کی بیوی کے کپڑے سوکھنے کے لیے دھلنے کے بعد باہر ٹنگے ہوئے تھے, تو کوئی شخص آیا اور چرا کر لے گیا. اب اس نے یہ سوچا کہ جناب اگر میں یہ سوچوں, غیرت کے معاملے کو دماغ میں لے آؤں, اس مسئلے کو بڑا بنا دوں کہ ارے میری بیوی کے کپڑے کو ہی لے گیا, اب اس پہ قتل و غارت, بہت سے علاقے ہیں قتل و غارت گری تک ہو سکتی. اور اگر زاویہ نگاہ بدل لے اپنا کہ بھئی چور آیا تھا 2 گز کپڑا ہی تو لے گیا ہے, کوئی بات نہیں اور کپڑا بنا دیں گے, اب وہی بڑے مسئلے کو کر کے اتنا چھوٹا بھی بنایا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ مسئلے اصلاً اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے کہ اس کو ہم بڑا بنا لیتے ہیں. آپ 99% یا آلموسٹ تقریباً 100% میں نے دیکھا ہے کہ جو گھروں میں جو مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, جن پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, وہ انتہائی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جس کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے. تم نے ایسا کیوں کہا اور اس نے ایسا کیوں کہا اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا. نہیں, چھوٹی موٹی بہت باتیں ہیں, آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گے کہ اس میں کیا میں, یعنی کوئی جو بیچ میں پڑھ بھی رہا ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو حل کرواؤں اس چیز کو. تو مسئلوں کو جو چھوٹے ہیں انہیں بڑا نہ بنائیں, اور کوئی بظاہر بڑا لگ بھی رہا ہوتا ہے تو دیکھیں گے کہ وہ ہوتا چھوٹا سا ہی. اور ایک اور چیز جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر وہ ہے صحیفہ کاملہ کی 27 نمبر کی دعا. اس کے اندر چوتھے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط, ان کے شہروں کو محفوظ اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے, اور انہیں عبادت اور خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے, تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو اور تیرے سوا کسی کے آگے پیشانی نہ رکھی جائے. تو یہ خاص طور پر صحیفہ کاملہ کی 27 نمبر کی دعا, یہ بھی گھروں میں لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ صحیفہ کاملہ کی جو دعائے عافیت ہے وہ بھی اگر روزانہ پڑھی جائے تو گھر میں بھی بہت امن و عافیت رہے گی اور کوئی بھی جھگڑا انشاءاللہ نہیں بڑھے گا. لیکن خاص طور پر تو امام نے یہ فرمایا ہے کہ جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے ہم کو فارغ کر دے تاکہ تیری عبادت کر سکے, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جھگڑوں سے انسان بچتا ہے تو وہ عبادت خدا کی طرف زیادہ راغب ہوگا. اچھا, اب ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ کہ انسان حسن ظن سے کام لے کر بھی جھگڑوں کو اوائڈ کر سکتا ہے. حسن ظن سے کام لے. اب عام طور پر ساسیں, بہو مثلا کچن کیبنٹ میں کہیں کسی میں گھسی ہوئی تو ساس یہ سمجھ رہی ہوتی کہ یقیناً کوئی چیز چھپ کر کھا رہی ہے مجھ سے, مثلا جیسے عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے. دیکھیے یہ جاسوسی کرنا جو ہے نا, یہ سب سے زیادہ خطرناک کام ہے. فلا تجسسوا ولا تجسسوا, قرآن کا حکم ہے کہ خبردار تجسس سے کام نہ لینا. جیسے آپ عام طور پر باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا, کہ نارمل بات چیت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد باتیں ختم ہو جاتی ہیں, تھوڑی دیر بعد پاز آتا ہے اور پھر آپ کہتی ہیں اور سناؤ. یہ جو اور سناؤ ہے یہ اس کے بعد ہی اصل ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. یعنی یہ جو آپ فضول چیزیں جو ہو رہی ہیں نا اتنی زیادہ, تو اس کے بعد جو ہے نا اب وہ غیبتیں بھی ہوں گی, ایک دوسرے کے خلاف لوگ دوسرے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر اس سے ایک بیج اندر جاتا ہے اس کا
کہ انسان کسی کے لیے دل میں اس قسم کی باتیں فیل کرتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ دوسروں کی جو جسمانی اور نفسیاتی حالت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مثلا ہو سکتا ہے شوہر ہے، وہ تھکا ہارا آفس سے آیا ہے، کوئی شخص بیمار ہے، کسی کی نفسیاتی حالت کچھ اس طرح کی ہے، معاشی پریشانیاں ہیں، باہر کے معاملات نمٹا کر مثلا آ رہا ہے، چڑچڑا پن اس وجہ سے اس کے اندر آ رہا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں نا جن کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ 3 افراد مثلا ایسے ہیں کہ یہ اگر بےتابی کا مظاہرہ کریں، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کریں تو ان کو معاف کر دیا کرو۔ یعنی اس میں ایک تو مریض ہے، مریض اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہاں انسان اس کی بات کا برا مانتا ہے، اس سے لڑنے جھگڑنے لگے مریض سے، تو کتنی غلط بات ہے۔ مسافر ہم دیکھتے ہیں کہ سفروں کے اندر لوگ جاتے ہیں، ان کے سونے جاگنے کے ٹائمنگز بدل جاتے ہیں، کھانا پسند کا نہیں مل رہا ہوتا، روم میٹ کچھ اس طرح کے مل جاتے ہیں، یعنی وہ ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی سفر میں۔ ہم کتنے سفروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ حج و عمرے کے سفر ہیں، اس کے اندر لوگوں کے آپس میں بڑی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے دار پورے سال عام طور پر لوگ روزہ وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، مستحب روزے بھی رکھنے کا بہت کم اس لحاظ سے رجحان ہوتا ہے، تو ایک دم سے جب رمضان آتا ہے تو معمولات زندگی بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے سگریٹ نہیں مل رہی ہے، پان کھانے والے کو پان نہیں مل رہا ہے، چھالیاں کھانے والے کو چھالیاں نہیں مل رہی ہے، اور معمولات زندگی متاثر ہو گئی۔ یہ اگر چڑچڑا ہو رہا ہے اس کو بھی نظر انداز کرو، مریض، مسافر اور روزے دار۔ اسی طریقے سے دیکھیے مرد حضرات ہیں، ان کے متعلق میں نے کہا کہ وہ تھکے ہارے آ رہے ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، آفس کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، تھوڑا سا کنسیڈر کریں آپ ان کی اس حالت کو۔ مرد ہیں، ان کو خواتین کی حالت کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بہت سی خواتین تو ورکنگ لیڈی ہوتی ہیں، جناب ملازمت بھی کر رہی ہیں، جابز بھی کر رہی ہیں، گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، شوہر کو بھی دیکھ رہی ہیں، ان لاس کو بھی دیکھ رہی ہیں، ایک اتنا ان کے اوور ورک ان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کسی بےتابی، چڑچڑے پن، بدمزاجی یا جھگڑے کی طرف مائل نظر آ رہی ہیں تو شوہر کو سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ بہت اس کے اندر ہے، تو اسٹریس میں ہے، مجھے برداشت کرنا چاہیے اس کی بات۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ غصے والے درس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ خواتین ہیں جناب، ماہانہ ایام ہو، اس میں موڈ سوئنگس ان کے ہوتے ہیں۔ پریگننسی مثلا اگر ہو رہی ہے تو اس میں ان کو ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے، اور ڈیلیوری کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی کیفیات میں جاتی ہیں، اور تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، بچے کو مثلا لیکٹیشن والا پیریڈ چل رہا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، ہر 2 گھنٹے بعد دودھ پلانا ہے، اس کی نیند پوری ہے، اب وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو رہی ہے تو اس کی جسمانی حالت کا احساس کر لو، برداشت کرو اس کی بات کو۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی جسمانی اور نفسیاتی کیفیت کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر وہ گھر والے بھی اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں اور سسرال والے بھی کریں، پھر وہ اگر جاب کرنے والی ہے تو وہاں پہ بھی جائے اور بچوں کو بھی سنبھالے، اس کا اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو یہ اس کا احساس آپ کریں گے تو آپ بھی جھگڑا نہیں کریں گے، سن لیں گے، بات کو برداشت کر لیں گے اس کی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کو ترک کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ دوسروں کے کاموں کی تعریف کرنا سیکھیں۔ مثلا ساس جو ہے وہ اپنے بہو کی تعریف کرے، اس کے کاموں کی، بہو ساس کی تعریف کرے، یا مثلا گھر سے یعنی اگر ساس جو ہے وہ بہو کی تعریف کر رہی ہے، بہو ساس کی تعریف کر رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک خاتون جن کی اپنی ساس سے بڑی لڑائی رہتی تھی، میں نے ان کو یہ والی ترکیب بتائی تھی کہ آپ گاہے بگاہے ان کی ساس کی تعریف کیا کریں۔ دیکھیے بہت زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی انسان پوری حکومتیں کر سکتا ہے اس طرح سے اگر اپنی میٹھی زبان رکھے، تعریف کرنی شروع کی، یعنی ان کی جو بھی ان کے کچھ تو تعریف کے قابل چیزیں ہوتی ہیں نا انسان، یا منافقانہ ہی صحیح چلیں، آپ لاکھ کہیں کہ بھائی مجھے تو ساس میں اپنی کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی، تعریف کیا کروں ان کی، منافقانہ تعریف بھی صحیح آپ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس تعریف سے، جھوٹی تعریف ہی کیوں نہ صحیح، اس سے آپ کی ساس کا رویہ آپ سے بہت بہتر ہو جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کے بعد تو اتنا ان کا رویہ تبدیل ہوا، انہوں نے ہر بات میں تعریف شروع کر دی کہ آپ نے فلاں دیکھیں کتنا اچھا بچوں کتنی آپ نے وہ کیا، ان کو پڑھا لکھا کے یہ کیا، اور مختلف ذرائع طریقوں سے ان کی تعریف کرتی رہی۔ اسی طریقے سے ساس بہو کی تعریف کرے آنے جانے والوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ایسے کام کرتی ہے اور فلاں چیز کرتی ہے اور میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اور یہ بہو کا جو ہے نا ایک دم سے اس کا رویہ ساس کے لیے تبدیل ہو جائے گا۔
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مذمتی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہر وقت تنقید، ہر وقت اعتراض، ہر وقت اس کے اندر کیڑے نکالنا، ہر وقت اس کو برا بھلا کہنا، اس سے مسائل جو ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ دیکھیے ریاکاری، چاہے ریاکارانہ طور پر ہی کیوں نہ صحیح، دیکھیے کچھ موقعوں پہ ریاکاری جائز بھی ہے۔ جب نمازوں کے احکام ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں 14 ریاکاری سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن 14 مقامات نماز کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں ریاکاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ مستحب قرار دیا گیا ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ ریاکاری کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، جو کہ ابھی ہمارا نہیں 14 مقامات ایسے ہیں نماز کے سے متعلق۔ تو دیکھیے بہت سی چیزیں یہ بھی آپ جو ریاکاری سے، یا جیسے آپ لوگ بظاہر منافقانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم منافقانہ تعریف کر رہے ہیں، ہم ریاکاری کے ذریعے وجہ سے تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ایک بلند مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اور کچھ نہ کچھ تو ہر شخص کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اسی کی وہ اچھائی نکال کے سچی تعریف ہی کر دیں۔ دیکھیے ہر وقت ناراض چہرہ بنانے سے اجتناب کریں، یہ چیز جو ہے نا دوسروں کو آپ سے دور کر دے گی۔ مسکرا کے گھر کے اندر رہیں، مسکرا کر ملیں۔ ایک صاحب تھے، وہ ایک دفعہ ایک ماہر نفسیات کے پاس پہنچ گئے تھے، کہنے لگے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیجئے، گھر میں جاتے ہی مسکرا کر اپنی بیوی سے ملیے گا۔ وہ گئے، بہرحال انہوں نے کہا آج سے اس کام کرتا ہوں۔ جیسی بیوی نے دروازہ کھولا مسکرا کے، انہوں نے دیکھا بیوی اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ کہا کہ یہ کیا، تم بے ہوش کیوں ہو گئی جب ہوش میں لائے؟ کہا کہ اس سے پہلے جب بھی کبھی آتے تھے منہ پھولا ہوا ہوتا تھا، آج اب پہلی دفعہ چہرے مسکراہٹ دیکھی تو خوشی برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو عام طور پر دیکھیے یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت منہ پھولا ہوا ہے تو اس سے دوسرا بھی نا دور ہوتا چلا جاتا ہے آپ سے۔ آپ بس بات کو بھلائیں اور نارمل رویہ رکھیں، ہنستے مسکراتے ملیں تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ پھر گھروں میں جھگڑے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اختیارات کی جنگ۔ دیکھیے ساسیں جو ہیں وہ بتدریج گھر کا نظام بہوؤں کے حوالے کریں، بہوؤں کے حوالے۔ دیکھیے اونرشپ دیں، خود آرام کریں اور اپنی ذمہ داریاں بتدریج منتقل کر دیں۔ یہ ہر وقت ساسوں کا شیرنی کی نگاہ سے بہو کو دیکھنا یہ بہت پرابلم لے کر آتا ہے۔ یعنی اس کو اونرشپ کا احساس دینا، ہر چیز پر اپنے گھر کی ہر چیز پر ساسیں اسی طرح سے گرپ رکھیں گی پہلے کی طرح سے، تو یہ نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اسلام آباد کے مشہور عالم دین ہیں، انتہائی متقی پرہیزگار، شیخ محسن علی نجفی، ایک دفعہ یہاں کراچی آئے ہوئے تھے، تو ان سے کافی بات چیت ہوئی اور ایک ٹی وی انٹرویو بھی ان کا آیا تھا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، ٹی وی چینل، آدھی چینل بھی جو ہے ٹی وی چینل ان کا چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار گھر تعمیر کروا رہے ہیں، اور کتنے مدرسے ہیں، اور کتنے امدادی کام ہیں، اور تفسیر قرآن بھی، اتنے سارے آپ جو اتنے پروجیکٹس آپ نے پھیلائے انہیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اچھی سے تلاش کرنے کے بعد ایک مناسب آدمی اس پروجیکٹ کے لیے تعینات کرتا ہوں، پھر اسے اونرشپ دے دیتا ہوں۔ اونرشپ سے مراد کہ بس تم اس کے رسپانسبل ہو، تم چلاؤ، یہ تمہارا پروجیکٹ ہے۔ میں ہر وقت اس کی گردن پہ سوار نہیں رہتا، اس سے وہ اپنے آپ کو ملازم سمجھنے لگتا ہے، ملازم سمجھتے تو ٹھیک ہے وہ 9 to 5 کام کرے گا، اس کے بعد اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اونرشپ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میرا ادارہ ہے۔ ہم مدرسے میں ہم نے یہ چیز کر کے دیکھی ہے کہ ایک ایک چیزوں کو لوگوں کے حوالے کر دیے، یہ آپ کا پروجیکٹ ہے، آپ اس کو چلائیں۔ وہ اونرشپ کے احساس کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر یہ ہو کہ جناب میں امپلائی ہوں، کچھ ہوں، تو ٹھیک ہے وہ صرف ملازمت کرے گا۔ بہو بھی ہے، اگر اس کو آپ اونرشپ کا احساس ساسیں نہیں دیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے، گھر میں جو ہو رہا ہے بس میں بھی صرف اپنا مفاد صرف وہ دیکھے گی۔ یعنی اس کو بتدریج اختیارات کو منتقل کریں، اختیارات کی جنگ گھر سے ختم کریں۔ دیکھیے یہ بہت چیزیں ایسی ہیں کہ وہی جیسے میں نے کہا کہ تعریفیں کریں اس کی۔ کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی ہوتی، مثلا بچہ کوئی چیز بنا کر لاتا ہے، ٹیڑھی میڑھی بھی بناتا ہے، آپ کہتے ہیں ارے کتنی اچھی بنائی تم نے، اب اس وقت آپ کہیں گے نہیں یہ تو بڑی میں نے تو غلط بات کہہ دی، جھوٹ ہو جائے گا اور یہ ریاکاری ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا۔ تو یہاں کون سی عدالتیں گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں جو آپ کی ان تمام چیزوں کو چیک کر رہی ہیں؟ تو یہ والی چیزیں سب گھر سے ختم ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور علماء کہتے ہیں کہ تحکمانہ لہجوں سے اجتناب کریں۔ جھگڑے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی، جب میں نے کہہ دیا کہ تم میکے نہیں جاؤ گی
مثلا اب یہ کیا تحکمانہ آ گیا. بیویاں کہتی ہیں کہ مثلا بس آپ فلاں سے نہیں ملیں گے, اب یہاں پر تحکمانہ لہجہ آ گیا, بس تمہیں اب گھر میں یہی پکے گا, اب جھگڑا جو اس کے اندر ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت عرصے تک بھنڈی کھانے سے نفرت رہی. کہہ رہے بچپن سے ابا جو ہے ڈنڈی لے کے بیٹھتے تھے گھر میں, بھنڈی پکتی اسے نہیں پسند تھی, نہیں کھاتا تھا, وہ مار مار کے بھنڈی کھلاتے تھے. کہتے ہیں مجھے بھنڈی سے نفرت ہو گئی اس کے بعد سے. تو یہ جو تحکمانہ لہجہ آ جاتا ہے نا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو. یہ جھگڑے کی ایک بہت بڑی سبب اور وجہ بنتی ہے. اس سے دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تحکمانہ لہجہ اختیار نہیں کریں گے تو بہت آپ فراغت سے رہیں گے, بہت اپنے آپ کو فرینڈلی ایک ماحول گھر کے اندر ہوگا اور جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اب ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر کسی کے مالی حالات اجازت دیں تو اسے جوائنٹ فیملی سسٹم سے, اگر گھروں میں اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور مالی حالات اس کے اجازت دیتے ہیں, تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہو جائے. کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے, اچھا اس میں یہ نہ ہو کہ بیچارے شوہر کا مالی حالات ہی اجازت نہیں دیتے اور آپ کہیں گے نہیں مجھے ہر صورت میں گھر الگ کرنا ہے, اور کرائے کے اوپر چاہے آپ چلے جائیں, وہ کرائے کا برڈن. دیکھیے گھر میں جب انسان جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے اس کے اپنے بہت فائدے بھی ہیں, چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں, بہت مدد ایک دوسرے سے ہوتی ہے. کہیں آپ جا رہے ہیں, بچوں کو کہیں چھوڑ کے جانا ہے, یہ والی مدد ہو جاتی ہے, ان کے اوپر چھوڑ کے جا سکتے ہیں, اور بہت سارے مالی بھی خرچے بہت کم ہو جاتے ہیں اس میں. لیکن یہ اس وقت ہے جہاں بڑے پیار محبت سے لوگ رہ رہے ہیں, جہاں روزانہ لڑائی ہو رہی ہو, جھگڑے ہو رہے ہوں, بد کلامیاں ہو رہی ہوں, گالیاں دی جا رہی ہوں, نفرتیں دشمنیاں پل رہی ہوں, تو بہت بہتر ہے کہ اگر مالی حالت اجازت دے رہے ہیں تو آپ جوائنٹ فیملی سے الگ ہو جائیں, گھروں میں جھگڑے سے بچنے کے لیے. لوگوں کو بہت لگتا ہے بہت ایک طوفان آ جائے گا, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو افراد اس انداز سے عقل مندی سے جن کے مالی وسائل اجازت دیتے تھے وہ الگ ہوئے, ان کے تعلقات زیادہ اپنے اچھے گھر والوں سے ہو گئے. لیکن یہ اس وقت ہے, یہ نہ ہو کہ اس میں خواتین دوسرے پہلو کو لے آتی ہیں کہ وہ بیچارہ اس کے پاس نہیں ہے یا اس طرح کی, وہ تو وہ ایک بہت بڑے مالی کرائسس کے اندر چلا جائے الگ ہونے کی وجہ سے, یہ نہ ہو. یا اگر ایسا ممکن نہیں ہے جھگڑوں سے بچنے کے لیے الگ ہونا, تو ایک چیز اور کی جا سکتی ہے گھروں میں, وہ گھروں میں انڈیپینڈنٹ سسٹم قائم کر لیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے اسباب جھگڑا جو ہے نا گھر میں, ایک تو کچن ہوتا ہے, کچن علیحدہ ہو جائے, بجلی یا گیس اور ان کی جو میٹر ہیں وہ الگ الگ لگوا لیں, ہر وقت ہر شخص جو جتنا استعمال کر رہا ہے وہ دے رہا ہے, یعنی ایک مکمل یونٹ ہو. حتیٰ کہ اگر یہ بھی ممکن ہو گھر میں کچھ آلٹریشن کرنے کے, اگر آنے جانے کے دروازے بھی الگ ہو جائیں تو ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہی تقریباً ہے لیکن انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے. دوسروں کا یعنی کس کے اوپر وہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو جھگڑا کرنے والی چیزیں. تو دیکھیے عام طور پر ساسیں بھی جو ہے نا گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ حکم چلانے والا ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور بہوؤں سے کچھ تھریٹنڈ فیل کرتی. وہ ہے نا کہ ساس بھی کبھی بہو ہوا کرتی تھی, تو وہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں رائج ایک چیز ہے, چلے وہ اتنی بری بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ بہو کو باہر جانے کے لیے ساس سے NOC لینا پڑتا ہے. لیکن یقین کیجیے اگر وہ صرف ایک آدھ دفعہ جا کر پوچھ لے نا تو ساس کبھی منع نہیں کرے گی. مثلا ساسوں کو ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود جا رہے ہیں, مجھے کہیں باہر نہیں لے جاتے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا, اس میں ساس جو ہیں وہ شوہر و بیوی کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی ہر دفعہ جانے پہ تیار رہتی تھیں اور وہ چھوڑ کے جاتے تھے. تو میرے پاس جب آئے تو میں نے مشورہ دیا بہو سے, کہا کہ آپ یہ کریں کافی دنوں تک کہ ساس کے پیچھے جب بھی آپ جائیں آپ کہیں نہیں آپ کو لازمی چلنا ہے ہمارے ساتھ. وہ ان کو یہ شکایت تھی نا, تو آپ کہیں نہیں آپ کو ہر جگہ ساتھ لے کے جائیں گے. اچھا ظاہر ساس ظاہر آپ کو پتا ہے کہ عمر میں ذرا بوڑھی سی ہوتی ہیں, تو وہ ایک آدھ دفعہ تو ان کو یہ ہوا, لیکن جب بعد میں بار بار بہو نے آ کر کہا ہر دفعہ جانے کے لیے آپ کو لازمی چلنا ہے, تو انہوں نے کہا پھر ڈانٹ کے کہہ دیا نہیں بس اب میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی, مجھے لے جانے کی ضرورت. تو وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو کبھی کبھار صرف پوچھ لینا, یا وہ آپ یقین کیجئے کہ بہویں اگر جا کے ہر دفعہ ساس سے پوچھ لیں وہ منع کبھی نہیں کرے گی کہ مجھے یعنی کہ تم نہ جاؤ, لیکن پوچھ لینے میں کیا حرج ہے. تو اس طرح کے جو گھروں میں ہوتا ہے, تو بہرحال جو بہویں انہی مشکلات سے لڑتے لڑتے وہ بھی ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ ساس بن جاتی ہیں.
تو وہ اسی سسٹم کو پروموٹ کر رہی ہوتی اور وہی فرعونیت ان کے اندر بھی آ جاتی ہے اپنی بہو سے. پہلے یہ گلا تھا کہ مجھے اچھی ساس نہیں ملی, اب یہ گلا ہوتا ہے کہ مجھے اچھی بہو نہیں ملی, اور یہ ایک سلسلہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اچھا, اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں ان کے معیارات الگ ہو جاتے ہیں. اپنی بیٹی سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو اس کو چھپائے گی, لیکن اپنی بہو سے اگر کوئی معمولی بھی غلطی ہے تو ہر ایک کو بتائیں گی. تو یہ دیکھیں گھروں کے اندر اس طرح کے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ گھروں میں اگر ممکن ہو سکے مالی حالات اجازت دیں, اور یہ نہ ہو کہ مثلا گھر میں بہت آرام سکون اور پیار محبت سے سب لوگ رہ رہے ہیں تب بھی الگ ہو جائیں. نہیں, پھر الگ بھی ساتھ رہنے میں بہت, اگر پیار محبت سے رہ رہے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, تو ساتھ رہنے میں فائدے ہیں. لیکن اگر بے تحاشا گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو پھر تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ چھوڑیں اس کو, اور مالی حالات اجازت دے رہے ہو تو کوئی دوسری جگہ پہ جائیں یا کرائے وغیرہ پہ چلے جائیں, یا یہ کہ گھروں میں ہی اگر ایسا نہیں ہو رہا تو وہیں پر ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم قائم کر لیں جس میں زیادہ ایک دوسرے سے انٹریکشن والی چیزیں نہ ہوں. سوشل ڈسٹینسنگ آج کل اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے, لیکن یہ رشتہ داروں میں بھی ہے جھگڑوں سے بچانے کے لیے. بہت زیادہ رشتہ داروں سے ملنا ایک مناسب حد تک, اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ واجب صلہ رحمی, اس میں تو واجب صلہ رحمی تو میں تو آپ یقین کیجئے کہ ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. یعنی فقہی احکام جو ہیں اس کے کافی دن بھی گزر جائیں, مہینوں بھی بعض اوقات گزر جائیں تو اتنا فرق نہیں ہوتا, بلکہ لیکن یہ کہ بہت فریکوینٹلی ملنے میں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو کسی حد تک اپنے آپ کو اس طرح سے اگر رشتہ داروں سے دور بھی رکھا جائے, جب بھی بعض روایتوں میں رشتہ داروں کا بہت قریب رہنا پسند نہیں کیا گیا ہے, تھوڑا فاصلہ ہی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے, قریب رہنے میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, دور رہنے میں نسبتاً جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. ایک اور طریقہ جو ہے وہ ہے گھروں میں بآواز بلند اذان دینا. گھروں میں بآواز بلند اگر اذان دی جائے تو اس سے بھی گھروں سے شیاطین فرار اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر جھگڑے نہیں ہوتے. جھگڑوں سے بچنے کا ایک اور ہے چیز کہ پچھلی باتوں کو بھلا کر نئے سرے سے زندگی شروع کریں. یہ جو پچھلا بیگیج ہے نا, جو ہر دفعہ نکال کے دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے سامنے, اس بیگیج کو آپ زیرو کریں, نئی زندگی کی ابتدا کریں. دیکھیے, سابقہ باتوں کو دہرانا یہ جھگڑے کو بڑھاتا ہے. اچھا, صلح صفائی کرنے والا بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ جو بھی شوہر و بیوی میں صلح صفائی کے لیے جاتا ہے نا, تو شوہر و بیوی کی صلح صفائی تو تھوڑے دن بعد ہو ہی جاتی ہے. وہ بیچارہ جو گیا ہے, جو ان کے معاملے میں پڑا تھا, یہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے. شوہر و بیوی کے درمیان جو بھی آئے گا, یعنی خود میں اس سلسلے میں ایک اس میں پڑھ چکا ہوں. یعنی میں نے وہ صلح و صفائی کروا دی, اور کچھ عرصے بعد, اچھا جو صلح صفائی کروائی تھی جن صاحب کی, انہوں نے تو مجھ سے بات چیت بھی بند کر دی. ظاہر ہے جب آپ کریں گے تو کچھ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس دلائیں گے, تبھی تو کچھ ہوگا نا کہ آپ اپنی چیزوں کو صحیح کریں. مجھ سے بات چیت بند کر دی. کچھ دن بعد میں نے فون کیا تو پتہ چلا وہ تو تیسرے یا چوتھے ہنی مون پر کہیں گئے ہوئے تھے اور مجھ سے بات چیت بند کی ہوئی ہے. یعنی جو ان کی تو آپس میں لازمی صلح ہو ہی جاتی شوہر و بیوی کی. البتہ وہ صاحب جو بیچ میں پڑ رہے ہوتے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. سابقہ باتوں کو نہیں دہرانا ہے, کہ جہاں پہ بھی پچھلی باتوں کو آپ دہرائیں گے وہاں سے جھگڑے نکلتے ہیں. اور آواز کو, جیسے اس سے پہلے آیا کہ کبھی بھی بلند نہ ہونے دیں, اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ اگر آواز کو انسان اپنے جھگڑے میں بلند نہ ہونے دے, یعنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھے, تو 90% جھگڑا تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اگر آواز بلند نہ ہو. اور مثبت سرگرمیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ بھی جھگڑے کو کم کرتا ہے. مثلا شوہر و بیوی ہیں, وہ واک پہ ساتھ چلے جائیں, پارک میں جو ہے وہ ساتھ جائیں, کھانا کھانے مثلا کہیں چلے جائیں, چہل قدمی ساتھ کریں, تو اس میں بھی پھر لڑائی جھگڑا ان کا بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ واک کرنے گئے اور اس میں بھی جھگڑا آپس میں شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال مثبت سرگرمیوں میں اگر انسان ساتھ ساتھ رہے تو ذرا سے اس طرح کی انٹیمیسی اس کی بڑھتی ہے اور پھر جھگڑے وغیرہ آپس میں نہیں ہوتے. تو اچھا, عام طور پر
یہ جو رشتے ہیں شوہر و بیوی والے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کر رہے تھے. بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ مثلا اگر رکشے میں ایک عورت اور ایک مرد بیٹھ کر جا رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ آپس میں محرم ہے یا نامحرم؟ تو اس میں یہ پتہ چلانے کا معیار یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں تو نامحرم ہے، اور اگر کونوں میں بیٹھے ہوں رکشے کے شوہر و بیویاں نامحرم ہے، محرم ہے ایک دوسرے کے. تو بہرحال یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ افراد اس طرح سے یہ واک ساتھ نہیں کرتے، یہ پارک وغیرہ میں ساتھ اس طرح سے نہیں جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں کہ جتنی اگر کی جائیں وہ اس سے مثبت سرگرمیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس سے بھی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز دیکھیے یہ ہے کہ یہ اپنی انانیت اور ناک کٹنے کی فکر چھوڑ دیجئے. یہ ہمیشہ یہ جھگڑوں کو بڑھانے والی چیزیں. کتنا ہم دیکھتے ہیں ایک ایک ہفتے پہلے لوگ موجود تھے اور بیماری میں گرفتار ہوئے اور انتقال کر گئے، قبر میں چلے گئے، قبر میں جا کے ساری ناک وغیرہ ختم ہو گئی. تو اس ناک کو ابھی ہی ختم کر دیں. یہاں پر دیکھیے ایک اور چیز بھی ہے خاص طور پر کہ بیویوں کے حوالے سے جو خواتین ہیں ان کو میں بات کہتا ہوں کہ دیکھیے شوہر کو کبھی اپنے خلاف نہ کریں. دیکھیے عورت جو ہے وہ اپنے سسرال سے بھی لڑ سکتی ہے، ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے، لیکن شوہر کے ساتھ اگر وہ لڑ کر رہے وہ نہیں رہ سکتی. تو بہت سی احمق بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ شوہر کو ہی اپنے خلاف کر لیتی. تو آپ کے معیار پہ بالفرض اگر شوہر نہیں بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ نہیں وہ معیار پہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں بہرحال جو ہے اس کے ساتھ یعنی شوہر کو اپنے خلاف نہ کریں کم سے کم. تو اب لٹو بنانے کی جو ایک اس کے آپ اپنی ذہانت استعمال کریں کس طرح سے آپ کے خلاف نہ ہو. اچھا دیکھیے جھگڑوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو گھر بھی لڑائی جھگڑوں کے سلسلے میں مشہور ہو جاتا ہے وہاں پر لڑکیوں کے رشتوں میں بھی مشکلات ہوتی ہیں. وہ جو ایک مٹی پاؤ پالیسی کہلاتی ہے نا، کوئی بھی ہے چھوڑو معمولی باتوں کو. دیکھیے امام خمینی کو جب امام خمینی جلا وطن تھے فرانس میں تو ایران سے بہت زیادہ خطوط ان کے پاس جاتے تھے، اور جو ان کی اپنی ظاہر تحریک چل رہی تھی لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کافی باتیں والے خطوط لکھا کرتے تھے. تو امام خمینی نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات مجھے خط میں نہ لکھے. دیکھیے ہمیشہ اس سے جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے. تو بہرحال ٹو نپ ان دا بڈ، وہ بالکل اس جگہ پر ہی اس چیز کو ختم کر دیں، بات کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں. جھگڑوں کے بڑے نقصانات ورنہ ہیں. اور وہی جیسے پہلے ہم نے کہا کہ غیر اہم باتوں کو اہمیت دینے سے 99% باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اہم ہوتی ہیں، ان کو آپ نے اہمیت دی تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ بڑی سے بڑی جنگ کی ابتدا ایک تھپڑ سے ہوتی ہے، بعض اوقات وہی باتیں سے بڑی ہو جاتی ہیں. غیبتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی، اس سے اور جھگڑے بڑھتے ہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی نے جو دوسری شادی کر لی تھی تو اس شخص کے پاس اس کے کچھ رشتہ دار آئے اور کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک وہ میری بیوی تھی اس زمانے میں بھی اس کی غیبت کرنا حرام تھا، اب تو وہ دوسرے کی بیوی بن چکی ہے تو دوسرے کی غیبت کیسے جائز ہوگی؟ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان غیبتیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں سن سن کر اس کے دل میں کینہ بڑھتا ہے، اسی سے پھر جھگڑوں کی طرف بات جاتی. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اچھا ایک بات اور ساسوں کے اعتبار سے میں ایک کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو یہ کہ پلی پلائی ایک بیٹی آپ کے پاس آ گئی، اگر آپ اپنے اچھے سلوک سے اس کو خوش رکھیں تو یہ آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی خدمتیں انجام دے گی، آپ کی ضروریات کا خیال رکھے گی. ورنہ کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا آگے بڑھے گا تو یہ آپ کی پوری زندگی کی کمائی جو بیٹا آپ نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا تھا یہ اس کو لے کے الگ ہو جائے گی. بعض اوقات دوسرے ملکوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ ساری زندگی دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں اور پوری زندگی میں 2-4 دفعہ کے علاوہ بیٹے کو بھی دیکھ بھی نہیں پاتی، وہ لے کے الگ ہو جائے گی. تو عقلمند ساسیں جو ہیں وہ ہر اچھا اپنی بیوی اپنی جو وہ بہو ہے اس کو بہت اچھا اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا سلوک کرتی ہیں، بلکہ گھر کے کچھ کام بھی اپنے ذمے لے لیتی ہیں. مثلا بہو ذرا مصروف ہے، مثلا گاڑی میں ساتھ بیٹھ کے بچوں کو اسکول چھوڑنے لے جانے کا کام لے لیں، گھر میں کچھ سبزی کاٹنے وغیرہ کام لے لیں، بالکل عزب معطل بن کے حکم چلاتی ہوئی نہ بیٹھی رہیں وہاں پر. تو یا یہ نہیں کر سکتی تو کم سے کم زبان کو ہی اپنی قابو میں رکھے. تو دیکھیے بہرحال اب یہ شادی ہو گئی ہے آپ کے بیٹے کی، اب اس کا جھکاؤ لازمی اپنی بیوی کی طرف ہوگا.
اب آپ ہر وقت وہ جو اپنی پرانی چودراہٹ تھی ساسوں کی اس لحاظ سے اگر رکھیں گی اور اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت، جیسے وہ بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے اپنی پرانی بادشاہت کو یاد کرتے رہتے تھے، وہ اگر یاد کرتی رہیں گی تو بہرحال یہ پھر اختیارات آپ ہینڈ اوور نہیں کریں گی اپنی بہو کو، یعنی مزاحمت کریں گی تو کیا ہوگا کہ بتدریج کرنا یہ چاہیے کہ یہ گھریلو چیزیں یہ آہستہ آہستہ اپنے بہو کے ذمے کرتی جائیں اور آپ فارغ ہوتی جائیں اس سے۔ دیکھیے جو اختیارات کو بتدریج دینا، یہ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ امریکی انتخابات ہوئے، امریکہ کے انتخابات میں یہ ہوتا ہے کہ صدر آ بھی جاتا ہے تب بھی 6 مہینے تقریباً اختیارات کی منتقلی میں لگتے ہیں کہ پھر مکمل اختیارات دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سے گھر میں بھی بتدریج ایک دم سے نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں، لیکن بتدریج اس کی ذمہ داری، اس کو گھر کی اونرشپ دیتی جائے۔ تو یہ جو ہے اب آپ کے پاس یہ اس بہو کا بھی آپ سے مفاد ایک وابستہ ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی، اس سے بہت ساری ہیلپ آپ دے رہی ہیں، اس کے بچے کو اسکول چھوڑنے لے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، آپ کی بھی ایک آؤٹنگ ہوگی، گھر کے بھی کچھ کاموں میں ہوگا، یعنی گھر کا ایک ماحول بھی اچھا رہے گا اور آپ کی ساری زندگی کمائی بیٹا بھی آپ کے پاس رہے گا، ورنہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا آپ کو، آپ کی اس سے جو بھی آپ اس کے بعد حکمت عملی اختیار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے بہوؤں کے لیے بھی ہے کہ اپنے والدین کے بھی تو چڑچڑے پن کو آپ برداشت کرتی تھیں، ان کی بھی باتوں کو برداشت کرتی تھیں، یہاں پر بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ عام طور پر ساسیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سسر انتقال کر گئے، اب یہ ہے، یہ قابل رحم حالت بھی ہے اس کی، یہ جو ساس ہے یہ کسی حد تک قابل رحم حالت میں، اس کی نفسیاتی ابھی اکیلی بھی ہو گئی ہے، کچھ چڑچڑی بدمزاج اس طرح اپنی ماں باپ کا تم کرتی ہو تو اسی طریقے سے ان کا بھی کچھ خیال کر لو۔ تو بہرحال دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ والدین کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اس بات کو کہ دیکھیے اللہ نے اولاد سے کہا کہ تم اف نہ کرنا، یعنی یقیناً یہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچ کر ایسے کام انجام دیں گے کہ جس سے آپ کو غصہ آئے گا اور آپ جواب میں کچھ کہیں گے۔ یہاں والدین کو خطاب نہیں کیا کہ دیکھو تم بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاؤ تو جوان اولاد کے ساتھ نہ کرنا، نہیں، یہ تو لازم ہے کہ بوڑھا ہو کے ہونے کے بعد چڑچڑا ہونا اور کچھ نہ کچھ انہیں ایسا کہنا ہے، لیکن یہاں پر اولاد کو حکم ہے، ان کو نظر انداز کیا گیا ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کہ تم ان کے سامنے اف نہ کرنا، یعنی کچھ نہ کچھ تو یہ باتیں ساسیں ایسی کہیں گی بڑھاپے کی وجہ سے، بیوگی کی وجہ سے اور بہت سارے چیزوں کی وجہ سے کہ اس میں آپ کو غصہ آئے گا، لیکن کیا ہے کہ بہرحال اف نہ کریں، خاموش رہیں، ان کی باتوں کو برداشت کریں، اب جس طرح اپنے والدین کے لیے برداشت کرتی ہیں آپ۔ پھر ایک اور بات علماء کہتے ہیں کہ غصے میں کی گئی سابقہ باتوں کو آپ نے نہیں دہرانا ہے۔ تم نے دیکھیں انسان غصے میں بہت سی اول فال بول جاتا ہے، اس کی ان باتوں کو بعد میں آپ کوٹ کریں، غصے میں کہی گئی بات کو، اس سے ہمیشہ جھگڑا بڑھے گا۔ اب اس میں بہت کچھ بولنے کی باتیں، لیکن وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے آپ اجتناب کریں، خاص طور پہ جو گھریلو والے ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں، یقین کیجئے اس میں لڑائی جھگڑے کرنے کے طریقے بتائے جائیں، آپ دیکھیں ہر ڈرامے کے اندر اتنے لڑائی جھگڑے جو فیملی میٹرز والے ڈرامے ہوتے ہیں، اس سے انسان سیکھتا ہے، وہ اس میں کوئی اچھائی والا پہلو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کوئی اچھا پہلو اس سے سیکھا ہو ڈرامے سے، یہ منفی جو پہلو ہیں یہ سارے اس میں سیکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے لڑائی جھگڑے کرنے والا اگر نفسیاتی مریض ہے، بہت سے ایسے نفسیاتی مریض ہیں جو گھروں میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، یہ بدمزاج اس لحاظ سے نہیں ہے، نفسیاتی مریض ہیں، ان کے برین میں کیمیکلز آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ان کا علاج کروایا جائے باقاعدہ، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے اگر کوئی گھر میں اس طرح کا کوئی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے تو اس کا علاج کروائیے۔ طلاق کا نہ سوچیں، دیکھیے اب تو طلاقوں کے بعد مردوں کے پاس بھی آپشنز بہت کم ہو گئے، عورتوں کے پاس تو بالکل ہی آپشن نہیں، میں نے وہی کہا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہو جاتا ہے، پہلے سے بدتر شریک حیات ملتا ہے۔ تو نفسیاتی کوئی ہے تو جس طرح کے گھر میں کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہو جاتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کا علاج کرواتا ہے، بیوی اپنے شوہر کا علاج کرواتی ہے، تو گھر میں کوئی یہ نفسیاتی مریض ہو گیا تو اس کا علاج کروائیے، اسے پاگل سمجھ کے بدمزاج قرار دے کے طلاقیں نہ دے دیجیے۔ دیکھیے عورتوں کی بھی تو ہوتی ہے نا بات، مثلا مرد کو اگر فالج ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ کہ عورتیں طلاق، شوہر کو فالج ہو گیا طلاق لے کے اس نے کہیں اور شادی کری، ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے، وہ ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ اس مفلوج شوہر کے ڈائپرز
کے ساری زندگی گزار دیتی ہے وہ، لیکن طلاق کبھی نہیں لیتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں میں بہرحال یہ ہے کہ عورت اگر ذرا بیمار ہو جائے تو مرد کے دماغ میں فوراً دوسری شادی کا خط سوار ہونے لگتا ہے. جو جس طریقے سے عام بیماریوں کا بھی انسان علاج کرواتا ہے، تو نفسیاتی جو بیماری ہیں ان کا بھی علاج کروانا چاہیے. اس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی چاہیے. تو ایک اور چیز خاص طور پہ کہی جاتی ہے کہ سسرالی رشتہ داروں سے بھی اپنے اچھی طرح سے ملنا چاہیے، خواہ بتکلفی صحیح، خواہ کسی بھی طور پر صحیح، کیونکہ بہرحال انسان کا جھکاؤ اسی طرف زیادہ ہوتا ہے. جس طرح کہ اب تو یہ بھی ہو گیا نا کہ کورونا ہمیشہ ددیال والوں سے پھیلتا ہے، ننیال والوں سے نہیں پھیلتا ہے. تو وہ ہر ایک کا بہرحال اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک پازیٹیو ایک وہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار، تو اس کا بھی دل بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ اس سے ریاکارانہ ہی صحیح اچھے تعلقات اگر رکھیں گے، ان کی آؤ کریں گے، تو ان کے بھی پھر آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں. اچھا، دوسروں کو اپنے مزاج کا پابند بنانے والا جو مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی مزاج پسند نہیں آ رہا، اس وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو ہر شخص منفرد ہے، اس کی عادات الگ الگ ہے. تو کوشش یہ کریں کہ مزاج کا پابند کسی کو نہ بنائیں. اس کو کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی ہے اور وہ تو ہمیشہ جھگڑا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے لیکن اتنا ابھی وقت نہیں ہے. تو بہرحال گھروں میں دیکھیے اس طرح سے لڑنا جھگڑنا مرغوں کی طرح سے، اب خود سوچیں ان کو دیکھ کے کس کا اچھا تصور دماغ میں آئے گا. آپ کی ویلیو کم ہو جاتی اس طرح سے لڑنے جھگڑنے سے. بلکہ آیت اللہ سیستانی کا تو ایک فتویٰ ہے کہ مرغوں کو بھی آپس میں اس طرح سے لڑانے کے لیے، وہ بھی کہ لہو لہان ہو جائیں، اس کے بعد وہ اس میں پیسہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جوا وغیرہ ٹائپ میں بھی آتی ہیں، لیکن یہ مضمون بھی ہے کہ ایک دوسرے کو لڑ کے لہو لہان کرتے ہیں، دوسرے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. جانوروں میں یہ چیز تو انسان دوسروں کو، انسانوں میں یہ بات کیسے برداشت ہوگی. تو اسی طریقے سے دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ شوہر و بیوی بھی جو اس طرح سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے اس سے صرف تماشا دیکھتے ہیں. اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ دیکھیے لڑائی جھگڑا کرنے کے جو نقصانات ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خواہ خواہ لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کرو، کیونکہ شک حبط اعمال اور گمراہی کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو خدا کی طرف سے ناقابل معافی ہوتی ہے. پانچویں امام جن کی آج ولادت کا دن بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی حدیث پر ہم آج اس گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ بہت سارے بکھرے ہوئے پہلو تھے، کچھ چیزیں سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن موضوع اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہمارے لیے وہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو اتنی جلدی اس کو سمیٹ دیں. لیکن بہرحال ایک نشست کے اندر جتنی باتیں اہم ترین آ سکیں وہ آئیں، اور اس میں کوشش کریں کہ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں رائج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جھگڑے اختلافات بہت کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے نقصانات بھی آپ نے سنے، اور جھگڑے سے بچ کر جو اس کے فوائد بھی کتنا ہے. اگر جھگڑوں سے بچا جائے، عمر میں اضافہ، مالی حالات بہتر، سکرات موت کے وقت آسانی، اور دنیا اور آخرت دونوں میں خیر نصیب ہوتی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.